السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے سنو اے جانے جانا۔ ناول کی رائٹر ہیں امارہ خان۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ یہ گاڑی کب آئے گی آخر؟ کہا بھی تھا مجھے جانا ہے لیکن نہیں، کوئی میری بات نہیں سنتا اس گھر میں۔ شانزے پچھلے 15-20 منٹ سے لاؤنج سے کارپوش تک کئی چکر لگا چکی تھی۔ میری ہی باری میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کوئی سمجھا دے مجھے۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے بچہ۔ نیہا نے صوفے پہ لیٹے کینڈی کرش کا نیکسٹ لیول پار کرتے ہوئے شانزے کو ایک بار پھر تسلی دی۔ بس تقریر نہیں چاہیے، مسئلے کا کوئی حل بتاؤ۔ جیسے ہی نیہا نے موبائل سائڈ میں رکھ کر بات شروع کرنی چاہی، شانزے نے فوراً ہاتھ اٹھا کے اس کی تقریر کے آگے باندھ دیا۔ اگر بتا سکتی ہو تو مرضی ہے، پھر ٹہلتی رہو۔ نیہا نے اپنی انگلیوں کو سیدھا کیا اور ناخنوں پر پھونک مارنے لگی۔ چلو تم مزید ٹہل لو جب تک میں ذرا اگلا لیول پار کر لوں۔ پلیز ہیلپ یار۔ شانزے بالآخر ہار مانتی روحانسی ہو گئی۔ جب گھر میں ہی ایکسپرٹ موجود ہے تو باہر کی خواری کیوں؟ نیہا کی بات ختم ہوتے ہی شانزے کے ماتھے پہ بل پڑنے شروع ہو گئے۔ تم جیسے بیوقوف لوگوں کے ہاتھوں ہی تو یہ سیلون چل رہے ہیں نا؟ بندر کیا جانے ادرک کا مزہ۔ شانزے نے ناک سکیڑتے ہوئے الجھے بالوں کے ہمراہ رف سے ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ملبوس اپنی کزن کو دیکھا، جو بھولے سے ہی پارلر جاتی تھی اور چھوٹے موٹے گھریلو فنکشن میں وہ صرف اور صرف گھر میں ہی تیار ہوتی تھی۔ ایسا کون سا لک ہے جو گھر میں نہیں ہو سکتا؟ سیلون والے کون سے کسی سیارے سے کورس کر کے آتے ہیں، اسی زمین پہ رہ کے سیکھتے ہیں، اور نئے آئیڈیاز تو وہ بھی نیٹ سے ہی لیتے ہیں، اور تم جیسے پاگل جو صرف برانڈ کے نام پہ ہزاروں روپے پانی کی طرح بہا دیتے ہو، ان کا کاروبار چلاتے ہو۔ نیہا نے تقریر کے دوران ہی موبائل سے گوگل کھول کے شانزے کے سامنے کر دیا۔ لو پکڑو اور جو اسٹائل چاہیے وہ نکال لو۔ شانزے، جس کے چہرے کے تاثرات لمحہ بدل رہے تھے، ایک دم نارمل ہو گئی۔ آنے جانے میں اتنا وقت لگ جائے گا؟ کراچی کا ٹریفک تو جیسے تمہیں معلوم ہی نہیں نا؟ نیہا نے بات کے اختتام پہ سمجھاتے ہوئے کہا۔ کہتی تو صحیح ہو، شانزے نے بمشکل نیہا کی بات پہ نیم رضامندی سے جواب دیا۔ اور یہ ہے کہاں؟ ذرا آواز تو لگاؤ، اب اس کے بھی نخرے سہنا پڑیں گے۔ سویٹو، تمہاری ہیلپ چاہیے، فرینڈ کی برتھ ڈے پہ جانا ہے۔ لاؤ یہ موبائل دینا، پھر پکچر نکالوں جو مجھے تھیم چاہیے۔ نیہا نے سر جھٹکتے ہوئے شانزے کا انداز دیکھا۔ یہ لو ناشکری عوام، کبھی تو منہ سیدھا کر لیا کرو۔ اس نے اپنا موبائل اس کے سامنے کر دیا، جہاں سے وہ گوگل کی مدد سے اپنے لیے نیا انداز منتخب کرنے لگی تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ پورے آدھے گھنٹے بعد نک سک سے تیار شانزے نیہا سے پوچھ رہی تھی، اور نیہا آنکھیں پھاڑے اس کا لک دیکھ رہی تھی۔ او مائی گاڈ، سویٹو کمال کر دیا یار، کون کہہ سکتا ہے یہ اسٹائل دینے والے ہاتھوں نے کبھی کوئی کورس نہیں کیا؟ شاندار، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا یہ وہی نکسڑی شانزے ہے، یہ تو کوئی ماڈل لگ رہی ہے۔ ہاں۔ ایک دم نیہا نے ہاتھ بلند کر کے شانزے کو بولنے سے روکا۔ ہیں سچی آپ کو اچھا لگا نیہا جی؟ سویٹو کا جگمگاتا ہوا چہرہ اس بات کی دلیل تھی، اس کو یہ تعریف بے حد پسند آئی تھی۔ شانزے نے تو کچھ نہیں کہا، بس اوکے کہہ کر خاموش ہو گئی۔ معصوم سے انداز میں شکوے کرتی آنکھوں نے شانزے کو گڑبڑا دیا۔ اب اسے کیا معلوم تھا اس کے بول منوان اسی کے سامنے دہرا دیے جائیں گے، وہ بھی نیہا کے سامنے۔ دفع کرو اسے، یہ تو ہے ہی ناشکری۔ ہم سے پوچھو، تمہاری قدر ٹیلنٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے تم میں، کیسے کلر سے کھیلتے ہو یار، سمپلی امیزنگ۔ ویسے شانزے اتنے سستے میں جان چھوٹ رہی ہے، کم از کم سویٹو کو ایک ٹریٹ ہی دے دو۔ شانزے نے ایک نظر موبائل کو دیکھا۔ اچھا تو سویٹو دی گریٹ، کیا چاہیے تم کو وہ بتا دو۔ شانزے نے دانت پیستے ہوئے سامنے کھڑی سیدھی سادی مخلوق کو دیکھا، جس کی دونوں کلائیوں میں رنگ برنگے بینڈز تھے، اور وہ سر ہلا کے تعریف وصول کیے جا رہا تھا۔ 6 فٹ کے قد کے ساتھ صاف رنگت، اور اس پہ غیر معمولی بڑی آنکھیں، گہری اور چوڑی بھویں، روشن پیشانی، تیکھی ناک اور چھوٹا سا دھانا۔ کل ملا کے سامنے کھڑا ہوا کزن ایک شاندار پرسنالٹی کا مالک تھا، جو فائن آرٹس میں شدید دلچسپی رکھتا تھا۔ رنگوں سے کھیلنا دائیں ہاتھ کا کمال تھا، نفاست سے ہر ایک کا کام کرنا، اور کسی کو بھی لفظ نہ مت کہنا، جیسے اس کی سرشست میں شامل تھا۔ ایسا کرو، تم جب مارکیٹ جاؤ تو میرے لیے کچھ کلرز لے آنا، ایک ایگزیبیشن کے لیے پینٹنگ مکمل کرنی ہے، اور کلرز کم ہو جائیں گے شاید۔ سویٹو نے مسکراتے ہوئے شانزے کے تیکھے انداز دیکھے اور اپنی بات کہہ کر اسے چڑھایا۔ حد ہوتی ہے حد۔ پورے لاؤنج میں شانزے کے غصے میں ڈوبی ہوئی آواز بھری ہوئی تھی۔ سامنے بیٹھی ہوئی ہزارہ بیگم نے ناسمجھی سے اپنی اکلوتی اور لاڈلی لیکن نخریلی نواسی کو دیکھا اور بالآخر پوچھنے کی کوشش کی، ہوا کیا ہے شانی؟ کچھ معلوم تو ہو؟ بس اس سویٹو کے بچے کو آپ بچا لیں، واجب القتل ہو چکا ہے اب وہ میرے لیے۔ شانزے نے ٹہلتے ہوئے ایک ہاتھ سے مکہ بنا کے دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پہ مارتے ہوئے کہا۔ میرے معصوم بچے نے اب کیا شان میں گستاخی کر دی؟ نانی نے سیدھے سباؤ پوچھا، لیکن لفظ معصوم اور پھر بچہ بول کے شانزے کو رکنے پہ مجبور کر گیا۔ بچہ، وہ بھی معصوم؟ شانزے نے نانی کے عین سامنے رکھتے ہوئے دانت ایسے پیسے جیسے ان کے بیچ سویٹو ہو۔
ادھر آؤ، سکون سے بیٹھ کے بتاؤ کیا ہو گیا ہے۔ نانی کا اتنا بولنا ہی شانزے کے لیے کافی تھا۔ وہ فوراً ہی ان کے پاس جا بیٹھی اور روحانسی ہو کے تفصیل بتانے لگی۔ کل میں نے انتہائی مجبوری کے عالم میں، نانی نوٹ کر لیں، مجبوری کے عالم میں، شانزے نے تقریر کرنے کے انداز میں بات کا آغاز کیا۔ ہاں ہاں سن لیا، آگے بڑھو۔ نانی نے بھی بروقت خود کو روکا، ورنہ یہ سلسلہ رات گئے تک چلتا رہتا اور شانزے اصل بات نہیں بتاتی۔ ہاں تو میں نے مجبوری نہیں، انتہائی مجبوری کے عالم میں سویٹو کے بچے سے مدد مانگی۔ نانی نے ایسے پوز کیا جیسے وہ بہت ہی غور سے اس مسئلے کو سن رہی ہیں، جبکہ وہ کچن سے آنے والی چائے کی خوشبو سونگھتی ہوئی سوچ رہی تھی، اگر گرما گرم سموسے بھی ہو جائیں تو چائے کا مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ ابھی کیونکہ اتفاق سے کراچی کا موسم آج کچھ ابر آلود سا تھا۔ سنا نانی، شاید شانزے نے اپنی رام کہانی مکمل کر لی تھی اور اب نانی کی رائے جاننا چاہتی تھی۔ ہاں ہاں سن لیا، بالکل سن لیا۔ آنے دو، سویٹو کو بتاتی ہوں نا انجار کو۔ سموسے کے ساتھ چٹنی کیسے بھول گیا وہ؟ ہیں شانزے، جو نانی کے ابتدائی الفاظ سے لطف اندوز ہو رہی تھی کہ سموسے اور چٹنی کے ذکر سے انگشتیں بدنہ رہ گئی، اور دوسری طرف شانزے کی اس ہے نے نانی کے لیے کافی مشکل صورتحال پیدا کر دی تھی۔ میں سوچ رہی تھی سویٹو سے بول کے سموسے منگوا لیں سزا کے طور پہ، کیا کہتی ہو شانی؟ نانی نے بروقت مشکل سے نکلنے کی سبیل بنائی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ اسے ڈانٹیں گی نہیں؟ اس نے میرے سوشل میڈیا پہ لوڈ پکچرز پہ کیوں بتایا یہ اسٹائل اس نے بنایا ہے، جبکہ میں نے ڈیفنس کے اتنے مشہور سلون کا نام بھی لکھ رکھا تھا، کمینہ نہ ہو تو۔ شانزے نے دانت کچکچا کے ایک بار پھر سویٹو کا تصور کیا۔ جب میں نے منع کیا ہوا ہے میرے اکاؤنٹ میں نہیں گھسا کریں تو کیوں کمنٹ کیا اس نے؟ سارا پول کھول دیا میرا، اوپر سے بے عزتی الگ کہ میرا یعنی شانزے کا کزن ایسا ہے۔ اف، کیسے سب کا سامنا کروں گی اب؟ شانزے دم سے صوفے پہ بیٹھ گئی اور اس تصور سے ہی مزید جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ ویسے مزہ بہت آیا۔ نیہا نے اپنی 5 منٹ چھوٹی بہن رمشا کو دیکھ کے بلند آواز میں کہکہ لگایا۔ قسم سے شانزے نے کس طرح بات کو ہینڈل کیا، میرا تو ہنس ہنس کے حال ہی برا ہو گیا تھا۔ رمشا نے بھی جوابی کہکہ لگاتے ہوئے ایک بار پھر سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ کھولا اور شانزے کی پکچرز پہ سویٹو کے کمنٹس بلند آواز میں پڑھنے لگی۔ خاموش ہو جاؤ، شانزے کی داڑھ کے ساتھ ہی دونوں بہنیں چونکی۔ سامنے ہی شانزے ہاتھ میں کتابیں لیے ان دونوں کو گھور رہی تھی۔ ویسے شانی، تم نے اس کمنٹ کا جواب نہیں دیا ابھی تک۔ نیہا نے بھی اپنا موبائل نکالا اور شانزے کو چھیڑا۔ ارے رمشا، اس کو دیکھو ذرا۔ اچانک نیہا نے موبائل رمشا کی سمت کیا۔ شانزے بظاہر نظر انداز کرتے ہوئے لیکن ترچھی آنکھوں سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ رمشا اور نیہا نے ایک دوسرے کو دیکھ کے ایک دم ہاتھ پہ ہاتھ مارتے کہکہ لگایا تو شانزے سے مزید برداشت نہیں ہوا، خود ہی اٹھ کے ان کے پاس جا کر تنک کے پوچھا، کیا ہے مجھے بھی دکھاؤ۔ رہنے دو، پھر باتیں سناؤ گی ہمیں ہی۔ رمشا نے پھرتی سے موبائل سائڈ میں کر لیا، لیکن دوسری طرف نیہا ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھ کے پھر ہنسنے لگی تو شانزے ایک دم غصے سے کھڑی ہو گئی۔ بس یہ سویٹو آج میرے ہاتھ سے نہیں بچے گا۔ میرا نام کیوں لیا؟ اچانک سویٹو کی گردن دروازے سے نمودار ہوئی اور وہ تینوں کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ رمشا اور نیہا نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر شانزے کو، جو سویٹو کی طرف خون خوار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یکا یک دونوں بہنوں نے ایک ساتھ بلند آواز میں چیخ کے اسے خبردار کیا، بھاگ سویٹو بھاگ، تیرے کمنٹس پڑھ لیے ہیں شانی نے۔ ارے باپ رے باپ، سویٹو نے سنتے ہی دوڑ لگائی۔ آداب اماں۔ او ہو ذہن نصیب، آج آپ کو بوڑھی ماں کی یاد کیسے آ گئی؟ ہزارہ بیگم نے اپنی اکلوتی بیٹی کے لتے لیے۔ عید تو نہیں ہے آج جس کی مبارکباد دینے فون کیا، اور اتفاق سے ہماری سالگرہ بھی نہیں ہے بھائی۔ کیسی ہیں آپ؟ سارا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ زمانہ بدل گیا لیکن اماں کے بات کرنے کا ڈھنگ نہیں بدلا۔ سارا نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے سوچا، شکر ہے اماں کی وجہ سے گھر گھر لگتا ہوگا، ورنہ بس جی رہے ہیں۔ جس کی اکلوتی بیٹی 7 سمندر پار ہو وہ ماں کیسی ہو سکتی ہے؟ اماں کی آواز سن کے سارا اپنے خیالات سے باہر نکلی۔ تم کب آ رہی ہو سارا؟ 2 سال سے زیادہ ہو گئے، اس بار تو اتنی ضد بھی اچھی نہیں ہوتی بچے۔ وہ اماں، سارا کو قطعی اندازہ نہیں تھا اماں ایک دم وہ سوال پوچھ لیں گی جس سے وہ بھاگتی پھرتی ہے۔ ہاں ہاں جلدی سے کوئی نیا بہانہ بنا لو، پرانے تو سارے ہمیں رٹ گئے ہیں۔ بی بی کون سا امتحان قریب ہے، یا کسی ٹام جیری کی چوتھی شادی ہے، یا پھر کسی کی نانی دادی نے اپنے بڈھے بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگ کے شادی کر لی جو اب پارٹی دے کے تمہیں انگیج کر چکی ہے؟ ارے اماں، سارا نے پتہ نہیں کتنے دنوں بعد دل سے کہکہ لگایا تھا، جس کی بازگشت سن کے ہزارہ بیگم نے بے ساختہ اپنی آنکھوں کی نمی صاف کی۔ آپ بالکل نہیں بدلی اماں، ویسے ہی شگفتہ باتیں کرتی ہیں۔ سارا نے بمشکل اپنی ہنسی روکتے ہوئے جواب دیا۔ کب آؤ گی سارا، کیا میرے بھی جانے کے بعد؟ اماں، سارا نے بے ساختہ موبائل پہ گرفت مضبوط کی۔ بس کر دو بچے، یہ خود ساختہ جلاوطنی ختم کر دو۔ اب تو بچی جوان ہو گئی ہے اور تیری ماں بہت بوڑھی ہو گئی ہے۔ جن کو اللہ نے لے لیا ان پہ تو صبر آ ہی جاتا ہے، لیکن جو جان بوجھ کے دور ہو جائیں ان پہ کیسے صبر کیا جائے سارا؟ سارا نے آنسوں کا گولا گلے سے اتارتے ہوئے آہستگی سے فون بند کیا اور سامنے رکھے ہوئے فریم کو یک ٹک دیکھنے لگی۔ اور مجھے ان جانے والوں پہ بھی صبر نہیں آتا تو میں کیا کروں اماں؟ آئس کریم کھانی ہے؟ رمشا نے منہ پھولائے ہوئے شانزے کو نظر انداز کرتے ہوئے نیہا سے سوال پوچھا۔
تو کمرے میں داخل ہوتی ہوئی عرفہ نے فوراً سے پیشتر ہاتھ کھڑا کر دیا۔ میں نے کھانی ہے۔ اوکے جاؤ اپنے بھائی سے بولو۔ رمشا نے فوراً ہی عرفہ کو کام سے لگایا۔ اوکے کون کون جائے گا؟ عرفہ نے باری باری ہر ایک کو دیکھا تو رمشا کے ساتھ نیہا نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے، لیکن شانزیں منتظر رہی۔ ابھی کوئی اس کو آفر دے گا تو وہ نخری کرتی ہوئی انہیں پہ احسان جاڑے گی اور پھر جائے گی، لیکن اس بار نیہا اور رمشا ہاسٹل سے سوچ کے آئی تھیں شانزے کو مزید سر نہیں چڑھانا، اسی لیے انہوں نے جھوٹے منہ بھی شانزے سے نہیں پوچھا اور فوراً تیار ہو کر گاڑی میں جا بیٹھیں۔ ارے شانی نہیں جا رہی؟ سویٹو نے گاڑی اسٹارٹ کرنے سے پہلے اس کی غیر موجودگی نوٹ کی۔ ہم نے پوچھا ہی نہیں۔ رمشا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے گلٹی فیل کی۔ اوہو یہ تو غلط کیا۔ اچھا میں پوچھ کے آتا ہوں۔ سویٹو پھرتی سے اس سے پوچھنے چلا گیا اور کسی نے اسے نہیں روکا۔ سب دل سے چاہتے تھے شانزے بھی ساتھ ہی چلے، کیونکہ نیہا رمشا صرف ویکینڈ گزارنے ہی گھر آتی تھیں۔ اس دوران ان کی ہر ممکن کوشش ہوتی تھی ہنس کھیل کے وقت گزرے، نہ کہ ناراضگی کے ساتھ، لیکن ہر باری نازک مزاج شانزے کے ساتھ کچھ ایسا حادثہ ہو جاتا تھا کہ بات ناراضگی تک چلی جاتی۔ یار غلطی ہماری ہے، بہت سر چڑھا لیا ہے اسے، لیکن اب کیا کر سکتے ہیں، اس کی عادت پختہ ہو چکی ہے۔ رمشا نے کندھے اچکاتے ہوئے اپنی اس چھوٹی کزن کے بارے میں حقیقت بیان کی، مگر اب وہ بچی نہیں رہی جو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنا اوور ری ایکٹ کرتی رہے۔ نیہا نے عرفہ کی سمت اشارہ کیا جو ہیڈ فون لگائے سکون سے ایف ایم سن رہی تھی۔ اور سویٹو کو دیکھو، کہاں سے لگتا ہے وہ اکلوتا اور لاڈلا ترین بچہ ہے گھر کا، اتنا سلجھا ہوا اور اتنا ہی کمپرومائز نیچر کا، ہر بات کھل کے ڈسکس کی جا سکتی ہے اس سے۔ ہاں یہ تو ہے، شگفتہ چاچی نے بہت اچھی تربیت کی ہے اپنے دونوں بچوں کی، نیہا نے اپنی چاچی کو سراہتے ہوئے کہا۔ ہمیں کبھی بھائی کی کمی محسوس نہیں ہونے دی اس نے۔ سامنے سے آتے سویٹو کو دیکھ کے نیہا نے بات سمیٹی۔ گزر ہی گیا وہ وقت بھی، صرف شانزے نے ہی تو نقصان نہیں اٹھایا تھا اس حادثے میں، ہماری بھی زندگی بکھر گئی تھی۔ اور ابھی تک رمشا نے لمحہ بھر کو توقف دے کے خود پہ قابو پانے کی کوشش کی، لیکن دادی کو ہمارا دکھ نظر ہی نہیں آتا شاید۔ رمشا نے بھیگے ہوئے لہجے میں ہمیشہ کی طرح وہ بات کہی جس کا جواب آج تک نیہا نہیں دے سکی تھی۔ کیا ہوا بھائی؟ وہ کمرے کا دروازہ ہی نہیں کھول رہی۔ سویٹو نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا اور گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ چلو اس کے لیے پارسل کرا لیں گے۔ سویٹو نے گاڑی مرکزی گیٹ سے باہر نکالتے ہوئے سب کو تسلی دی۔ اسے علم ہی نہیں تھا پیچھے بیٹھی نیہا اور رمشا اس وقت کس کیفیت سے دوچار تھیں۔ ارے سب بچے کہاں گئے؟ ہزارہ بیگم نے گھر کی خاموشی محسوس کرتے ہوئے سامنے بیٹھی اپنی بہو سے سوال کیا۔ اور یہ کس کی شادی کا کارڈ ہے شگفتہ؟ اماں، سویٹو کے دوست کی شادی کا کارڈ ہے، لڑکیاں آئس کریم کھانے گئی ہیں۔ ارے سویٹو کے دوست کی شادی؟ کتنے بڑی عمر کے دوست بنا رکھے ہیں اس نے جو ان کی شادیاں بھی ہونے لگیں، ہزارہ بیگم نے حیرت سے کہا۔ شگفتہ کا بے ساختہ قہقہ کمرے میں آتی شانزے کی سماعت سے ٹکرایا تو اس کا مزید منہ بن گیا۔ سویٹو کا کلاس فیلو ہے عمر، بھول گئی آپ؟ جو ہمارا پڑوسی بھی رہ چکا ہے، لیکن پھر ادھر سے کہیں اور چلے گئے تھے وہ لوگ، وہ گھنگریالے بالوں والا۔ اماں نے چشمہ ناک کی پھینک پر ٹکاتے ہوئے اپنی یادداشت کو آواز دی۔ ہائے ہائے، اس کم عمری میں شادی کی کیا تک ہے بھلا؟ کم عمری؟ اماں خیر سے ہمارا سویٹو بھی 21 کا ہو چکا ہے، یہی شادی کی بہترین عمر ہوتی ہے۔ یہ سویٹو اتنا بڑا ہو گیا آخر؟ ابھی تو وہ… ہزارہ بیگم کچھ کہتے ہوئے چپ سی ہو گئیں۔ ہاں ابھی تو وہ پورے گھر میں بھاگتا پھرتا تھا اور سارا اس کے پیچھے پیچھے رہتی تھی۔ ہاں یہ وقت بھی نا، بس اماں وقت گزرتے کہاں پتہ چلتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، رمشا نیہا بھی اپنی پڑھائی مکمل کر رہی ہیں، اس سال پھر وہ ادھر ہی آ جائیں گی تو گھر کی رونق بحال ہو جائے گی۔ ویسے میں نے 2-4 جگہ ان کے رشتے کے لیے بھی کہہ رکھا ہے۔ شگفتہ نے شفقت بھرے انداز میں ان کو احساس دلانا چاہا۔ بیٹیاں بڑی ہوتی کہاں وقت لیتی ہیں، اچھا ہے مناسب وقت پہ اپنے گھر بار کی ہو جائیں تو۔ بات کے اختتام پہ انہوں نے اماں سے رائے لینی چاہی۔ ویسے شگفتہ کبھی کبھی ہمیں احساس ہوتا ہے ہم نے ان دونوں بچیوں کے ساتھ زیادتی کر دی، گھر کے ہوتے ہوئے بھی ایسے بے گھر ہونا۔ جی اماں مجھے بھی احساس ہوتا ہے، لیکن اس وقت کیا کر سکتے تھے بھلا، وہ بہت کڑا وقت تھا ہم سب پہ۔ شگفتہ نے بھی اعتراف کیا۔ گزر ہی گیا لیکن… ہزارہ بیگم نے دروازے پہ آہٹ محسوس کرتے ہوئے خاموشی کو مقدم جانا۔ ارے تم آئس کریم کھانے نہیں گئی؟ شگفتہ نے حیران ہوتے ہوئے شانزے سے پوچھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے آئس کریم کھانے کا۔ روٹھے ہوئے انداز میں وہ دم سے ہزارہ بیگم کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ یہ کون سا طریقہ ہے بڑوں سے بات کرنے کا؟ ہزارہ بیگم نے بری طرح محسوس کیا شانزے کا بدتمیزی سے جواب دینا۔ ارے کوئی بات نہیں اماں، چھوٹی ہے۔ شگفتہ نے بھی بات کو نمٹانے کی کوشش کی، یہ جانے بغیر کہ اسی رویے نے شانزے کو اچھائی اور برائی میں فرق محسوس کرنا نہیں سکھایا۔ ہر چیز بنا مانگے مل جانا بھی بعض اوقات بندے کے لیے مشکل کھڑی کر دیتا ہے، اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کتنے سیف زون میں ہے جب تک وہ چیز اسے چھین نہ لی جائے۔ اور شانزے جیسے نازک لوگ اس وقت کتنا ٹوٹ جاتے ہیں۔ رمضان میں نے اس بار ماما کے پاس جانا ہے۔ شانزے کا جب بھی کسی سے موڈ خراب ہوتا ہے اسے سارا کے پاس جانا یاد آ جاتا تھا۔ 2-3 سال ہو چکے تھے حالانکہ سارا کو پاکستان آئے اور شانزے پچھلے کئی سالوں سے کبھی اپنی ماں کے پاس نہیں گئی تھی۔ بھئی
تم ہمیں چھوڑ کے جانے کی بات نہیں کیا کرو شانی بچے۔ نانی نے اس بار مکمل طور پر ہتھیار ڈال دیے۔ نانی کچھ کھائیں گی؟ شانزے نے موڈ بحال کرتے ہی پیٹ کی فرمائش پہ لبیک کہا۔ نہیں تم جاؤ، ہمیں کچھ نہیں کھانا۔ شانزے کے کمرے سے نکلتے ہی ان کے دل میں ایک خیال آیا، سارا کے بعد اس کی بیٹی بھی گھر چھوڑ کے چلی جائے گی تو کیا ساری عمر ہم اپنے بچوں کی شکلوں کو ترستے رہیں گے؟ خدایا کاش کچھ ایسا ہو جائے شانزے کہیں نہ جائے بلکہ ہمارے پاس ہی رہے۔ شانی، او شانی کہاں ہو تم؟ اچانک سویٹو کی زندگی اور امنگوں سے بھری ہوئی آواز نے ان کو چونکا دیا۔ اپنی آئس کریم لے لو بھائی اور ساتھ چلا کرو، مزہ نہیں آتا جب سب نہ ہوں۔ سویٹو کی آواز سن کر جیسے انہیں اپنی پریشانی کا سرا مل گیا تھا۔ سویٹو اور شانزے، ارے ہاں شانزے اور سویٹو، یہ خیال ہمیں پہلے کیوں نہیں آیا؟ گھر کے ہی بچے ہیں اور دونوں ہماری آنکھوں کے تارے ہیں۔ ہزارہ بیگم نے ایک دم اپنے اندر نئی توانائی محسوس کی۔ اور بھلا سارا کو کیا اعتراض ہوگا؟ جہاں بچپن سے جوانی تک رہی ہیں وہیں کھپ جائیں گی۔ اس کی بچی اور رہے گی بھی ہمارے سامنے ہمارے ساتھ۔ ہاں بس یہ ٹھیک ہے۔ ہزارہ بیگم نے پرسکون ہوتے ہوئے اپنے فیصلے کو سراہا۔ او ہو، کس بات پہ مسکرایا جا رہا ہے دادی جان؟ شام ڈھلے سویٹی نے دادی کے کمرے میں جھانکا۔ ابھی تم کو ہی یاد کر رہی تھی، ہزارہ بیگم نے اپنے عزیز جان پوتے کو دیکھتے فوراً مسکراتے ہوئے سے بتایا اور ہاتھ کے اشارے سے اندر آنے کو کہا۔ سویٹو نے اندر آتے ہی ہاتھ میں دبی ہوئی تیل کی بوتل لہرائی۔ ارے جیتا رہے میرا بچہ، کبھی نہیں بھولتا یہ کام۔ دادی کے کام بھی کوئی بھولتا ہے کیا؟ لائیں جلدی سے پاؤں آگے کریں۔ سویٹو نے فوراً ہی چھوٹا اسٹول اس کے سامنے رکھا اور خود نیچے کارپیٹ پر بیٹھ گیا۔ سویٹو کی یہ عادت میں شامل ہو گیا تھا کہ سب کاموں کے ساتھ دادی کی خدمت کرنا۔ سویٹو، تمہارے کالج میں کوئی لڑکی نہیں ہے کیا؟ وہ جو مگن سا نرمی کے ساتھ مالش کر رہا تھا ایک دم چونک کے دادی کو دیکھنے لگا۔ میرا مطلب ہے کوئی ہے جو تمہیں پسند ہو؟ انہوں نے کھوجتی نظروں سے سویٹو کو دیکھا۔ جوان جہاں تھا، خوبصورت بھی تھا، پھر باپ اور چاچا کا جمع جمایا کاروبار بھی تھا۔ لو جی دادی، کیا بات کہی ہے؟ میرا کالج تو ہے ہی لڑکیوں سے بھرا ہوا۔ پتہ ہے میری کلاس میں 12 لڑکیاں ہیں اور 3 لڑکے، ایک سے بڑھ کے ایک نکمیاں، کسی ایک کو بھی کلر سینس نہیں ہے، اتنے گندے اسٹروک لگاتی ہیں کہ اف۔ سویٹو نے جرجری لیتے ہوئے سر جھٹک کے کہا۔ تم نے کسی سے شادی کے لیے کمٹمنٹ تو نہیں کر رکھی؟ نہیں دادی۔ سویٹو کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس سوال کے پیچھے دادی کی کیا سوچ تھی۔ پکی بات ہے نا؟ دادی نے مکمل طور پہ تسلی کرنی چاہیے۔ دادی کیوں ایسی مشکوک باتیں کر رہی ہیں؟ ابھی مجھے پڑھنا ہے، ایک بڑا آرٹسٹ بننا ہے اور ہاں ہاں صحیح ہے، بنتے رہنا، وہ بھی ابھی جاؤ اور ایک کپ گرما گرم چائے کا لاؤ۔ ہزارہ بیگم نے سکون کی سانس لی۔ چلو اب سارا کے کانوں میں بھی بات ڈال دیتے ہیں، بیچاری ماں ہے، اسے بھی معلوم ہونا چاہیے نا، ہم نے اس کی بچی کا رشتہ پکا کر دیا ہے۔ بچی سے یاد آیا، شانزے کو کوئی اعتراض نہ ہو لیکن اسے کیا مسئلہ ہونا ہے؟ ویسے ہی بمشکل بی اے کر رہی ہے اور شادی کی عمر بھی ہے، تو اچھا ہے بس گھر بیٹھے ہی نمٹ جائے اور اسی بہانے گھر میں کچھ رونق بھی لگ جائے گی۔ دادی نے خیالوں ہی خیالوں میں مکمل پلاننگ کے ساتھ سارے حساب کتاب کر لیے اور مطمئن ہو کر چائے کا انتظار کرنے لگی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہ دونوں تیار ہو کر باہر آئے تو دادی نے سویٹو اور شانزے کو ایک ساتھ آتا دیکھ کے فوراً ہی کل پڑھ کے پھونکے۔ ریڈ ستاروں سے بھری ہوئی شارٹ شرٹ کے ساتھ وائٹ بنارسی سیکرٹ پینٹ اور ریڈ ہی دوپٹے کو اسٹائل سے لیے ہائی ہیل کی مدد سے سویٹو کی دراز قد کو میچ کرتی ہوئی بے حد پرکشش لگ رہی تھی۔ لپسٹک شانزے کے گورے رنگ پہ الگ ہی بہار دکھا رہی تھی تو کرل کیے بال کچھ آگے کچھ پیچھے کیے ہوئے وہ نہایت حسین لگ رہی تھی۔ سلور جھمکے بھی نمایاں انداز میں نظر آ رہے تھے۔ دادی کے ساتھ رمشا اور نیہا نے بھی تعریفی نظروں سے دونوں کا جائزہ لیا۔ اگر یہ خاموش رہے تو کتنی پیاری لگتی ہے نا؟ نیہا نے رمشا کے کان میں سرگوشی کی تو وہ بے ساختہ ہنس دی۔ اور اپنے ہیرو کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شانزے کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے پشاوری کیڑی کے ساتھ سفید شلوار اور کالی قمیص میں کف موڑے ہوئے سویٹو اپنے قد کی وجہ سے نمایاں ہو رہا تھا۔ یار یہ دونوں ساتھ کھڑے کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ نیہا اور رمشا نے معنی خیز نگاہوں کا تبادلہ کیا۔ نانی کی اتنی سی بات نہیں مانو گی؟ شانی، نانی نے مان بھرے انداز میں شانزے کی سمت دیکھا جو منہ بنائے بیٹھی تھی۔ یہ اتنی سی بات نہیں ہے نانی، میری زندگی کا سوال ہے تو تمہاری زندگی پہ ہمارا کوئی حق نہیں۔ اف نانی، شانزے نے سامنے بیٹھی نانی کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ پلیز ایسا نہیں کریں نا۔ لیکن کیا کمی ہے سویٹو میں؟ نانی ہر صورت شانزے کو راضی کرنا چاہتی تھی۔ دیکھا بھالا بچہ ہے، گھر کا بچہ ہے، تم بھی ہماری نظروں کے سامنے رہو گی۔ مان جاؤ بیٹی، پھر شاید سارا بھی اسی خوشی کے موقع پہ آ ہی جائے۔ پرانے سارے رشتے تو ہار مان چکے، لیکن ہو سکتا ہے یہ نیا بننے والا رشتہ ہی اسے کھینچ لائے۔ دیکھو ایک تمہاری ہاں سے کتنے لوگ سکھی ہو جائیں گے۔ ماما ویسے ہی آ جائیں گی جو ہے۔ دوسری بات یہ کہ نانی، جب میں ہی خوش نہیں تو باقی لوگ سکھی ہوں یا نہیں مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ شانزے کی جن خطوط پہ پرورش ہوئی تھی اس کے پیش نظر یہ جواب بالکل درست تھا۔ پچھلی 2 عیدوں سے تو وہ آئی نہیں۔ ہزارہ بیگم نے ایک آہ بھرتے ہوئے دل ہی دل میں اپنی بیٹی سے شکوہ کیا۔ اس کو ماں کی یاد پتہ نہیں کیوں نہیں آتی۔ نانی اب ماما کو بلانے کے لیے آپ بلیک میل کر کے زبردستی شادی کرائیں گی؟
شانزے نے فوراً ہی روانسی شکل بنا کر ان کے کندھے پہ اپنا سر ٹکایا۔ ہاں بچہ، یہ کیا بات کہی؟ میرے لیے تم سے بڑھ کے کوئی نہیں، یہ تو بس ایک ایسے ہی۔ نانی نے بے ساختہ شانزے کو اپنے ساتھ لگایا۔ پھر بھی بوڑھی نانی کی خاطر ایک بار اس بارے میں سوچ کے دیکھنا بیٹی۔ دھیرے سے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے نانی نے ایک بار پھر کوشش کی اور شانزے نے چڑھ کے آنکھیں موند لیں۔ کل شادی میں اتنے لوگوں نے پوچھا تھا اماں، شگفتہ بیگم نے مصروف سے انداز میں فریج کھولتے ہوئے کہا تو ہزارہ بیگم نے ٹھنڈی سانس لی۔ سب سمجھ رہے تھے شانزے بہو ہیں، میری عمر کی اماں نے بھی مبارکباد دی تو میں نے انہیں بتایا۔ ہزارہ بیگم خاموشی سے بیٹھی ہوئی بہو کی بات سنتی رہی۔ ویسے اماں، اگر یہ حقیقت میں ہو جائے تو کیا برا ہے؟ میں سوچ رہی تھی۔ شگفتہ نے فوراً ہی ہری مرچیں کاٹنا چھوڑیں اور ساس کے پاس جا کر رازدانہ طریقے سے بات کرنے لگیں۔ سارا سے بات کر کے دیکھیں، اگر وہ مناسب سمجھے تو سچ میں بہت پیارے لگ رہے تھے دونوں ایک ساتھ۔ رہنے دو شگفتہ، ہزارہ بیگم نے دھیرے سے ان کو روکا۔ کیوں اماں؟ شگفتہ نے ایک دم ساس کا افسردہ چہرہ دیکھا۔ دل تو ہمارا بھی تھا، پر شانزے نہیں مانے گی شاید۔ سیدھے سبھاؤ کس طرح بتا سکتی تھی شانزے کی رائے؟ کس چیز کی کمی ہے سویٹو میں؟ شگفتہ بیگم نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ شکل صورت کا اچھا ہے، کوئی برائی نہیں ہے اس میں، نہ ہی دوستوں میں پھرنے والا میرا بیٹا، پھر جمع جمایا کاروبار بھی ہے، سب کچھ اسی کا تو ہے۔ میرا کون سا دوسرا بیٹا ہے؟ ہمارے سویٹو میں کمی نہیں ہے، شانزے کے دماغ میں کمی ہے، ہزارہ بیگم نے زیر لب کہا۔ آپ ایک بار بات تو کر کے دیکھیں نا۔ شگفتہ نے مان بھرے لہجے میں ساس سے فرمائش کی تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سر ہلا گئیں۔ حرکتیں دیکھی ہیں اس زنانہ آدمی کی؟ شانزے نے لاؤنج سے منسلک ڈائننگ روم میں بیٹھے ہوئے سویٹو کی سمت ہاتھ بڑھا کے اشارہ کیا۔ شانزے کا انداز دیکھ کے پاس بیٹھی رمشا نے موبائل سے نگاہیں ہٹا کے سامنے دیکھا، جہاں سویٹو لیپ ٹاپ پہ مصروف تھا اور پاس بیٹھی مہندی لگاتی چھوٹی بہن کو بھی دیکھ رہا تھا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں شانزے، اتنا کیئرنگ ہے سویٹو، تمہیں ویسے ہی اس بیچارے سے کوئی دشمنی ہو گئی ہے؟ اچھی بلی دوستی تھی اور اب ایک دم اس کے پیچھے پڑ گئی ہو، اسے میں دیکھنا پسند نہیں کروں۔ دشمنی تو دور کی بات ہے۔ شانزے نے رمشا کی بات کو بمشکل برداشت کیا، کیونکہ حقیقت تو یہی تھی، سویٹو اسے صرف بچپن میں پسند تھا، کیونکہ واحد وہی تھا جو اس کے نخرے برداشت کرنے کے ساتھ اوٹ پٹانگ باتیں بھی سہ لیتا تھا۔ لیکن یہ اسی وقت تھا جب تک اسے علم نہیں ہوا تھا کہ شانزے کے بعد اس گھر میں وہی سب سے اہم بچہ ہے۔ بدقسمتی یا خوش قسمتی سے سویٹو گھر کا واحد لڑکا تھا، جس کے بعد شانزے کو اسی کی سپورٹ کی ضرورت پڑ جاتی تھی، اسی لیے کھلے عام اسے زیادہ بگاڑ بھی نہیں سکتی تھی۔ لیکن اب رشتے والی بات سن کے وہ بے حد مشتعل تھی۔ خیر بیوی، شکر کرو گھر بیٹھے اتنا اچھا رشتہ دستیاب ہے اور تمہارے نخرے نہیں ختم ہو رہے ہیں۔ نیہا نے شانزے کے سر پہ بم پھوڑا، جو یہ سمجھ رہی تھی رات گئی بات گئی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ شانزے نے بے یقینی سے اپنی کزن کو دیکھا۔ تم کر لو نا، ایسے ہی آسمان سے اترا رشتہ ہے تو؟ شانزے نے اس کے ہاتھ سے میگزین چھینتے ہوئے جلاتے ہوئے جواب دیا۔ نیہا نے باہر نہیں جانا ہوتا اور میرا پی ایچ ڈی کا ارادہ نہیں ہوتا تو یقیناً میں اپنا نام ریفر کر دیتی۔ خیر تھی اگر مجھ سے ذرا چھوٹا بھی ہے تو۔ رمشا نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے میگزین واپس لیا اور طنزیہ اسٹائل کے ساتھ ترکی بترکی جواب دیا۔ ویسے دادی کو تمہارے علاوہ کوئی نظر کب آتا ہے ادھر؟ نہ چاہتے ہوئے بھی رمشا کے لبوں سے دل کی بات نکل ہی گئی۔ ہم ہوں یا نہ ہوں، ان کے لیے تم ہی اہمیت رکھتی ہو۔ شانزے نے منہ پھلا کے دونوں کو دیکھا اور لاؤنج سے باہر نکل گئی۔ نہیں کیا کرو رمشا، چھوٹی ہے وہ، ابھی جا کے دادی اور چاچی سے شکایت لگا دے گی اور خود ہی ناراض ہو جائے گی تو گھر کا ماحول خراب ہوگا۔ عید سکون سے گزارنے دو۔ سچ اس ماحول کے لیے ہم ہاسٹل میں کتنا ترستے ہیں نا۔ نیہا نے سکون سے انگڑائی لیتے ہوئے یاسیت سے گھر کی در و دیوار پہ نظر ڈالی۔ گھر کے سکون کا کوئی نعم البدل نہیں یار، لیکن میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا نا؟ رمشا نے میگزین رکھ کے وہیں صوفے پہ نیم دراز ہوتے ہوئے آنکھیں موند لیں، لیکن بات جاری رکھی۔ صرف شانزے نہیں، ہم نے بھی اتنا ہی صدمہ جھیلا تھا، بلکہ ہمارا تو دوہرا نقصان ہوا کہ پھر گھر سے بھی نکال دیے گئے۔ نیہا نے اداس ہو کر پوری بات سنی اور بہن کا دکھ بانٹنا چاہا۔ کیا بھیانک دن تھا نا وہ بھی، ہم اتنے چھوٹے تھے لیکن وہ ایک ایک چیز یاد ہے۔ ہاں، اور ہمیں کیسے ہاسٹل میں ڈال دیا تھا، کتنی مشکل سے ہم دونوں ایڈجسٹ ہوئے تھے، پاپا بھی بھول گئے ہمیں جیسے ماما کے ساتھ ہی ہم بھی۔ رمشا نے بھیگے ہوئے لہجے میں بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ تو مجبوری تھی شگفتہ چاچی، ہم دونوں کو دیکھتی یا روتی صورت شانزے کو۔ رمشا ایک دم مسکراتے ہوئے نیہا کو دیکھنے لگی۔ ہماری تو خیر ہے یار، ذرا بیچاری عرفہ کا سوچو، وہ تو اسی گھر میں رہتی ہے اور شانزے کے سامنے جب ہم پردیسیوں کی نہیں چلتی تو اس کی کیا درگت بنتی ہوگی۔ رمشا نے افسوس کرتے ہوئے سچائی بیان کی۔ ویسے کمال تو صرف شگفتہ چاچی کا ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے ہی دونوں بچوں کی ویلیو نہیں ہوتی اور ان کے ماتھے پہ ایک شکن بھی نہیں آتی۔ یہ شانزے پھپھو کے پاس کیوں نہیں جاتی آخر؟ چلو پہلے تو چھوٹی تھی، اب تو بڑی ہو گئی ہے، بلکہ کچھ زیادہ ہی بڑی ہو گئی ہے۔ رمشا نے شانزے کی طرف اشارہ کیا۔ لو جی، یہ بھی خوب کہی تم نے، نیہا نے سر جھٹک کے جواب دیا۔
وہ بیوقوف تھوڑی تھیں جو اس کے پیچھے اپنی زندگی خراب کریں گی۔ چاچی بتاتی تو ہیں سارا پھپھو اس وقت بھی ڈبل ماسٹر تھیں اور پی ایچ ڈی کرنے لندن جا رہی تھی جب ایئرپورٹ چھوڑ کر واپس آتے ہوئے نیہا نے قصداً بات ہی ادھوری چھوڑ دی تھی۔ میں کیا کروں گی واپس آ کر اماں؟ سارا کی یاسیت میں ڈوبی آواز ایک کمرے کے اپارٹمنٹ میں گونجی تھی۔ نہیں نہیں اماں، ایسی بات نہیں کیا کریں پلیز۔ سارا نے موبائل پہ بات کرتے ہوئے کچن سے بوتل سے گلاس میں پانی بھرا اور صوفے پہ بیٹھ کر ایک سانس میں پیتے خود پہ قابو پانے کی کوشش کی۔ آپ کا ہی تو دم ہے، ورنہ شانزے کو ایسے کسی اور کے پاس بھلا چھوڑ سکتی تھی میں؟ بیٹی کی شادی میں بھی نہیں آؤں گی کیا اب؟ ہزارہ بیگم نے فوراً ہی موقع کا فائدہ اٹھایا اور سارا کی رائے جانی چاہیے۔ ہم سویٹو اور شانزے کے رشتے کا سوچ رہے ہیں۔ شانزے کی شادی اتنا وقت بیت گیا کیا؟ سارا نے حیرت سے سامنے رکھے ہوئے کتابوں کے شیلف کی سمت دیکھا جہاں کچھ تصاویر لائن سے سجی ہوئی تھی۔ کیا بیٹی کی شادی نہیں کرنی تم نے؟ آپ سب ہیں نا، کوئی بھی فیصلہ کر لیں۔ سارا اب ختم کر دو اس خود ساختہ جلاوطنی کو۔ بچی بھی جوان ہو گئی لیکن تمہارا بچپنا نہیں گیا۔ ابھی تک میرا مرا منہ ہی دیکھنے آنے کا ارادہ ہے۔ شاید تمہارا یہ ہو سکتا ہے وہ بھی نہ دیکھ سکو۔ پہلے بھی تو تم سارا اس بیچاری کی قسمت میں باپ نہیں تھا، لیکن ماں کی دوری تمہاری دی ہوئی ہے۔ ترس نہیں آتا اس پہ تمہیں؟ ہزارہ بیگم نے کافی عرصے بعد اپنی بیٹی کو لفظوں کی مار ماری تھی۔ کیوں تمہارا دل اتنا سخت ہو گیا ہے؟ تمہیں اپنی سگی اولاد کے ساتھ ایسا رویہ رکھنا زیب دیتا ہے کیا؟ اماں وہ میرے پیپرز ہیں اور ان پیپرز کے بعد کوشش۔ سارا نے سامنے سجی ہوئی تصاویر سے نظریں چراتے ہوئے آنسوں کو پیا اور اماں کے ساتھ خود کو بھی تسلی دی۔ بنا لو بہانے پہ بہانے، بوڑھی ماں کا تو کوئی خیال ہی نہیں، لیکن حیرت مجھے شانزے سے دوری پہ ہوتی ہے۔ ہزارہ بیگم نے ایک دم چھپتے ہوئے انداز میں ان کو احساس دلایا۔ وہ بڑی ہو چکی ہے اور اس کی ماں ابھی تک چھوٹی ہی ہے۔ شانزے کی کیا مرضی ہے؟ سارا نے دھیرے سے سوال کیا تاکہ اماں کا ذہن بھی بڑھ سکے۔ شانزے بچی ہے، اس کو کیا علم زمانے کی چالاکیوں کا؟ لیکن اماں اس کی رضا سے ہی آگے بات بڑھائیے گا۔ اگر اسے سویٹو پسند ہے تو ٹھیک۔ سارا نے گہری سانس لیتے ہوئے لمحہ بھر کو توقف کیا۔ ورنہ رشتے بہت ہیں، ادھر میرے سرکل میں بھی پاکستانی فیملیز ہیں جو آئے دن لڑکیوں کی تلاش میں رہتی ہیں۔ دیکھو سارا، ہزارہ بیگم نے بیٹی کو سمجھاتے ہوئے اپنا لہجہ ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کی، سویٹی تمہارے بھائی کا خون ہے، پھر ہمارے سامنے کا بچہ ہے۔ انجان لوگوں میں اکلوتی بیٹی دینے سے بھائی کی اولاد کو دیکھو اسی کی ماں نے پال پوس کے جوان کیا ہے، تمہاری بیٹی کو۔ اس سے بہتر کون جان سکتا ہے شانزے کو؟ شاید تمہیں بھی اتنی جانکاری نہیں ہوگی اپنی بیٹی کے بارے میں جتنا شگفتہ کو ہے۔ انہوں نے لگے ہاتھوں احسان بھی یاد دلانا مناسب جانا۔ وہ سب ٹھیک ہے اماں، لیکن میں صرف اپنی اولاد کو دیکھوں گی، صرف اپنی اولاد کو۔ اپنی بات پہ زور دیتے ہوئے سارا نے لمحہ بھر میں اماں کو خاموش کر دیا۔ میرے لیے شانزے کی خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ ہزارہ بیگم نے بھی فون رکھ دیا۔ دوسری طرف سارا نے فون رکھ کے اداسی کے ساتھ سامنے رکھی ہوئی تصویر کو یک ٹک دیکھتے ہوئے اپنی آنکھوں کی نمی کو صاف کیا۔ مجھے معاف کر دو شانزے۔ سارا نے بڑبڑاتے ہوئے ہنستی کھلکھلاتی ہوئی شانزے کی تصویر پہ محبت سے ہاتھ پھیرا اور خود کلامی کی، لیکن میں اس جگہ واپس جانے کی ہمت آج تک نہیں کر سکی جہاں مجھ سے جہاں زیب بچھڑ گیا تھا۔ میں کیسے اس گھر اور ان جگہوں کو دیکھ سکتی ہوں جہاں وہ میرے ساتھ میرے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے چلتا تھا؟ نہیں، میں اتنی بہادر نہیں ہوں، نہ ہی اتنی ہمت ہے مجھ میں کہ الیاس بھائی اور ان کے 2 بچوں کا سامنا کر سکوں جن کا اتنا بڑا نقصان صرف میری وجہ سے ہو گیا۔ چھوٹی چھوٹی بچیوں کا ناقابل تلافی نقصان ان کی اپنی پھپھو کی وجہ سے۔ اوف! سارا نے کرب سے آنکھیں بند کی، لیکن فوراً ہی ان بند آنکھوں کے پیچھے شکوہ کرتی ہوئی نگاہیں آ گئی۔ بالآخر وطن عزیز میں پہلا روزہ اپنے روایتی طور طریقے سے رکھا گیا۔ 3 بجتے ہی ہر جانب کچن کی روشنیاں جگمگانے لگیں اور برتنوں کی دلفریب کھنک گونجنا شروع ہو گئی تھی۔ کہیں الارم کی آوازیں سنائی دے رہی تھی تو کہیں کسی جگہ ڈول بجانے والے روزے داروں کو جگانے کا فرض ادا کر رہے تھے۔ غرض ہر ایک نیکیاں حاصل کرنے میں جی جان سے مصروف تھا۔ یہ شانزے نہیں جاگی ابھی تک؟ ہزارہ بیگم نے قرآن بند کر کے ایک نظر میز پر ڈالی جہاں تینوں پوتیوں کے ساتھ پوتا بھی بیٹھا ہوا سحری کھا رہا تھا۔ اماں جگایا تو تھا، اسے پتہ نہیں کیوں نہیں آئی ابھی تک؟ گرما گرم پراٹھا ہزارہ بیگم کے سامنے رکھتے ہوئے دھیمی آواز میں شگفتہ نے جواب دیا۔ اچھا میں جاتی ہوں پھر سے جگانے۔ شگفتہ نے فوراً ہی اپنی خدمت پیش کی۔ وقت کم ہوتا جا رہا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، تم بیٹھو اور سکون سے سحری کرو، پہلے بناؤ اور پھر نوابزادی کو جگانے کے لیے چکر لگاتی رہو۔ دادی نے فوراً ہی ہاتھ بڑھا کے شگفتہ کو روک دیا۔ تو نہ صرف شگفتہ نے بلکہ نیہا اور رمشا کے ساتھ سویٹو نے بھی دادی کو حیرت سے دیکھا، لیکن ان کو علم نہیں تھا کہ دادی شانزے کے انکار پر اس سے بے حد خفا تھیں، اور پھر اس نے سویٹو کی مردانگی کو بنیاد بنا کر جو بہانہ تراشا تھا اس پر دادی کا دل بے حد دکھا تھا۔ اوہ ہو اماں، پہلا روزہ ہے اسی لیے؟ کیا ان کے لیے نہیں ہے پہلا روزہ؟ کیا تمہارے لیے نہیں ہے پہلا روزہ؟ چپ کر کے بیٹھ جاؤ اور شروع کرو، وقت نکل رہا ہے۔ ہزارہ بیگم نے نہ چاہتے ہوئے بھی سب کو منع کر دیا اور دل پر جبر کر کے بیٹھی رہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک ایک نوالا بہت مشکل سے گلے سے اتر رہا تھا،
سحری میں نہ جگانے پر شانزے سب ہی سے خفا تھی، لیکن ہزارہ بیگم اس کی خفگی کو خاطر میں لائے بغیر اپنے بیٹے الیاس کو لینے ایئرپورٹ پہنچ گئی تھی۔ السلام علیکم پاپا، نیہا اور رمشا نے کورس میں الیاس صاحب کو سلام کیا۔ سر ہلاتے ہوئے انہوں نے دونوں پہ ایک سرسری سی نگاہ ڈالی اور اپنی کرسی کھینچ کے بیٹھ گئے۔ کب سے آئے ہوئے ہو آپ دونوں؟ 3-4 دن ہو گئے پاپا، عید کے بعد جائیں گے۔ چلو اچھا ہے، رونق رہے گی رمضان میں اس بار، انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو سامنے بیٹھی ہوئی دونوں بیٹیوں کے چہرے کھل گئے۔ پاپا مس یو، دونوں کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ بے ساختہ اپنی کرسیوں سے اٹھ کے الیاس کی دائیں بائیں چپک گئی۔ الیاس صاحب بوکھلا گئے، فوراً ہی دائیں بائیں ہاتھ پھیلا کے تھپ تھپایا اور واپس اپنی کرسیوں کی سمت جانے کا اندیہ دیا۔ شانزے اسی طرح خاموش بیٹھی تھی، اسی لیے الیاس صاحب فوراً گویا ہوئے۔ کیا ہوا شانزے، کسی نے کچھ کہہ دیا کیا؟ نیہا اور رمشا کے لیے وہ قیمتی لمحات ختم ہو چکے تھے جب ان کا باپ صرف انہی کا تھا۔ اب ان کا سارا دھیان شانزے کی طرف ہو چکا تھا، کیونکہ پورے گھر میں یہ اصول تھا الیاس اور سہیل اپنے بچوں کو شانزے کے سامنے لاڈ کرنے سے پرہیز کرتے تھے تاکہ اس کو باپ کی کمی کا احساس نہیں ہو۔ شانزے کے جذبات کا احساس کرتے ہوئے وہ یہ بھول جاتے تھے نہ صرف اس کی ماں زندہ تھی بلکہ 2 ماموں بھی تھے جو اس کا بے حد خیال رکھتے تھے، جبکہ نیہا اور رمشا کی ماں کے ساتھ باپ بھی جیتے جی دور ہو چکا تھا۔ کچھ نہیں ماموں، شانزے نے بیزاری سے جواب دیا۔ بتاؤ نا، بغیر سحری کے روزے رکھنے سے ایسی یہ حالت ہو جاتی ہے۔ ہزارہ بیگم نے بھی اپنی کرسی پہ بیٹھتے ہوئے فوری جواب دیا۔ اوہو، میری بیٹی نے بغیر سحری کے روزہ رکھا ہے۔ الیاس صاحب نے شانزے کے خراب موڈ کا سرا پکڑ ہی لیا۔ چلو پھر ایسا کرتے ہیں، افطاری کے بعد باہر چلتے ہیں، کیا خیال ہے شانزے؟ بس میں اور آپ جائیں گے ماموں۔ شانزے نے فوراً ہی بدلہ لینے کی کوشش کی۔ پھر ان لوگوں نے میرے بغیر سحری میں کھایا ہے، اب میں ان کے بغیر کھا کے آؤں گی۔ شانزے کا اپنا ہی الگ حساب کتاب تھا، لیکن رمشا اور نیہا کے دل کی کسی کو خبر نہیں تھی، جو ایک ماں بعد اپنے باپ کو دیکھ کے بھی جی بھر کے باتیں نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی ایسے اکیلے کہیں باہر جا سکتی تھی۔ دونوں بہنوں نے ایک دوسرے سے نظریں چرائی۔ 2-4 دن بعد ہی گھر کا ماحول نارمل ہو گیا، کیونکہ اب شانزے کو جگانے کا بیڑا خود ہزارہ بیگم نے اپنے کندھوں پہ لے لیا تھا، ورنہ سب سے جان جوکھم کام ہی اس کے کمرے کے چکر لگانا تھا۔ اس دن بھی افطار کے بعد سب خوشگوار موڈ میں باتیں کر رہے تھے۔ جاؤ عرفہ، چائے کا بول دو، افطار کے بعد سے چائے نہیں پی ابھی تک، پتہ بھی ہے نماز کے بعد سب چائے پیتے ہیں، تو لیٹ کیوں ہو گئی آج؟ شانزے نے غصے سے جلدی جلدی ہاتھ میں پکڑے میک کے صفحات پلٹتے ہوئے حکم نامہ جاری کیا۔ شانزے آپی، وہ سویٹو بھائی چائے لا رہے ہوں گے، ان کو معلوم ہے نا، دادی صرف ان کے ہاتھ کی چائے پیتے ہیں۔ عرفہ دادی کو دیکھتے ہوئے تسلی کرانے لگی۔ شانزے نے سویٹو کا چائے بنانے کا سن کے طنزیہ نگاہوں سے اپنی نانی کو دیکھا، جیسے کچھ جتانا چاہ رہی ہو، اور اسی وقت سویٹو چائے کی ٹرے پکڑے کمرے میں داخل ہوا۔ جیتا رہے میرا بچہ، گھر بھرا پڑا ہے لڑکیوں سے، مگر مجال ہے کوئی ڈھنگ کا کام کیا ہو کبھی انہوں نے۔ ہزارہ بیگم نے فوراً ہی اپنے پوتے کی بھلائی لی۔ ڈھنگ کے کاموں کے لیے ہمارا سویٹو جو ہے۔ شانزے نے طنز کرتے ہوئے سویٹو کو دیکھا اور کمرے سے نکل گئی۔ کون سا کالج سلیکٹ کیا ہے عرفہ؟ سویٹو نے اپنے لیٹسٹ موبائل پہ یوٹیوب سے مختلف ویب سائٹس کے کریٹو ورک سرچ کرتے ہوئے چھوٹی بہن کو مخاطب کیا، جو ارد گرد کالجوں کے پراسکرپٹر پھیلائے ہوئے تھی۔ دیکھو، اچھے سے اچھے کالج کو ہٹ لسٹ میں رکھنا، بے شک دور ہی کیوں نہ ہو، اور ہاں، اپنی دوستوں کے چکر میں نہیں پڑ جانا۔ بھائی، ایک کالج کا سنا ہے نیا کھلا ہے، لیکن اپنا اسٹینڈرڈ ایسا رکھا ہے کہ میرے بھی اسکول کی 4 ٹیچرز اس کالج جا چکی ہیں۔ او لیول کی اسٹوڈنٹ نے فوراً ہی اپنے بھائی سے مشورہ کرنا شروع کر دیا، جس نے ہمیشہ ہی اتنا اعتماد دیا تھا کہ اسے کبھی بہن کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ او اچھا، کون سا کالج ہے؟ سویٹو نے چونک کے عرفہ سے پوچھا، اور کیا اے لیول کے لیے سوٹیبل بھی ہے؟ کالج تو بہت اچھا ہے بھائی، لیکن بس ایک مسئلہ ہے۔ عرفہ نے جھجک کے اس کی طرف دیکھا جو اسی کی جانب متوجہ تھا۔ وہ کالج کو ہے؟ ہاں تو کیا ہوا؟ سویٹو نے ایک بار پھر اپنے پرانے مشغلے کی جانب دھیان دیا۔ میں سمجھا دور ہے تو پک اینڈ ڈراپ کی وجہ سے مسئلہ ہے، لیکن ساتھ پڑھنے میں کیا خرابی ہے عرفہ؟ اچھا ادھر تو آؤ، اس کو تمہارے اوپر ٹرائی کرتا ہوں۔ ایک یونیک سا ہیئر سٹائل دیکھ کے سویٹو کے اندر کی فائن آرٹس اسٹوڈنٹ کی روح تڑپ گئی تھی۔ پہلے جاؤ ایک ڈسپوزیبل گلاس لے کے آؤ، تمہارے سر پہ باندھنا ہے۔ سویٹو نے بغور سٹائل دیکھ کے اندازہ لگایا کہ یہ ابھار کیسے بن سکتا ہے۔ سویٹو اس کے پیچھے چلا آیا، مگر شانزے کا موڈ دیکھ کر کچھ نہ کہہ سکا۔ کبھی کوئی ڈھنگ کا کام بھی کر لیا کرو۔ بالآخر شانزے اس کے زنانہ کاموں پر چوٹ کر گئی۔ وہ مصنوعی حیرت سے اسے دیکھ کے معصومیت سے پوچھنے لگا، اس میں کون سے کیڑے نکل آئے ہیں؟ میرا مطلب تھا مردوں والے کام۔ یہ مردوں اور عورتوں والے کام کون کون سے ہوتے ہیں اب بھلا؟ یہ تو خداداد صلاحیت ہے، لیکن تم نہیں سمجھو گی۔ سویٹو نے سر ہلاتے ہوئے جیسے شانزے کی عقل پہ ماتم کیا۔ اف، میں بھی تم پہ بیکار وقت برباد کرنے بیٹھ گئی۔ مرد ہو تو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سے کام کرنے ہوتے ہیں۔ سویٹو شانزے کے طنز کو بچکانہ حرکت سمجھتے نظر انداز کر گیا تھا، جبکہ شانزے اس کے جذبات سمجھنے سے قاصر تھی۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن ہم نے کہیں نہ کہیں سویٹو کے ساتھ زیادتی کر دی ہے۔ آج کل شگفتہ کو صرف اور صرف اپنے اکلوتے بیٹے کے بارے میں شانزے کی بے رحم اور دو ٹوک رائے ہی سنائی دیتی تھی۔
اب مجھے بھی احساس ہوتا ہے، سہیل نے بھی نہ چاہتے ہوئے اعتراف کیا۔ اسے فائن آرٹس کی جگہ MBA کرنا چاہیے تھا۔ تو کیا ہوا، کس چیز کی کمی ہے آخر سویٹو میں؟ ہزارہ بیگم کے لیے اتنا ہی کافی تھا، اکلوتے پوتے کے لیے ان کے دل میں بہت گنجائش تھی، لیکن ستم یہ تھا سامنے بھی اکلوتی نواسی تھی۔ سارا کی باتوں سے میرا بہت دل دکھا ہے اماں جی، اس کو احساس کرنا چاہیے تھا، بیٹا ہے میرا، شگفتہ نے روحانچل لہجے میں ساس سے شکوہ کیا۔ سویٹو کی برائیاں کرنے کی جگہ سیدھے صبح بات بھی کی جا سکتی تھی، تو اس نے تمہیں فون کر ہی دیا۔ یقیناً شانزے کے دباؤ میں آ کر یہ حرکت کی گئی ہوگی۔ آخر ہے تو مانا انہوں نے اپنی بیٹی کا دفاع کیا۔ سہیل، میری خواہش تھی شانزے اور سویٹو کی شادی ہو جاتی۔ دادی نے بیٹے کو بھی اپنے دل کی بات میں شامل کرنا چاہا۔ اسی وقت سویٹو جو کسی کام سے اندر آ رہا تھا کہ اپنے اور شانزے کا نام سن کے بے ساختہ دروازے پہ ہی رک گیا۔ اوہ، تو یہ بہت خوشی کی بات ہے اماں، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اچھا ہے گھر کے بچے گھر میں ہی نمٹ جائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ سہیل نے خوش ہوتے ہوئے اپنی رضامندی بھی دے دی۔ تو شگفتہ نے ہزارہ بیگم کی سمت دیکھا، جیسا چاہ رہی ہو، باقی بات بھی وہی مکمل کریں۔ اچانک سویٹو کا موبائل بجنے لگا تو وہ گھبرا کے فوراً ہی پلٹ گیا، لیکن آدھی ادھوری بات سن کے جو غلط فہمی کا شکار ہو گیا تھا، اس کا علم کمرے میں موجود تینوں نفوس کو بالکل بھی نہیں تھا کہ اب سویٹو کی سیدھی سادی زندگی میں کیا ہونے والا ہے۔ یقیناً خوشی کی بات ہے، لیکن پوری بات تو سن لیں پہلے آپ۔ وہ شانزے نے منع کر دیا ہے، وہ سویٹو سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ کہتی ہے سویٹو میں زنانہ عادتیں ہیں جو اسے پسند نہیں، اور یہ بات کہتے ہوئے وہ یہ بھول گئی جب اس کی ماں اسے چھوڑ کے باہر چلی گئی تھی، ہمارے سویٹو کے ساتھ ہی وہ کھیلتی تھی۔ سویٹو کیسے سارا دن اس کی سہیلی بنا رہتا تھا۔ یہ نیہا اور امشا تو ہمیشہ ہاسٹل میں رہی ہیں، گڑیا گڑیا کھیلنا ہو یا لوڈو، سویٹو نے کبھی اسے اکیلا نہیں چھوڑا۔ اب کیسے منہ بھر کے کہہ دیا زنانہ عادتیں؟ شگفتہ بیگم نے ترک کے جواب دیا۔ ادھر سویٹو اپنے اور شانزے کے رشتے کی بات پر بے حد خوش تھا، وہ تو شروع سے اس کا بے حد خیال رکھتا تھا، اور آج تو دلی جذبات ہی کچھ اور تھے۔ سویٹو کو اچانک بچپن کی باتیں یاد آنے لگی تھیں، کیسے شانزے اسے اسکول نہیں جانے دیتی تھی اور رو رو کے آسمان سر پہ اٹھا لیتی تھی۔ سویٹو کے ہی اسکول میں اس کا داخلہ کروانا پڑا تھا۔ جتنی اہمیت شانزے نے سویٹو سے لی تھی، اتنا تو عرفان نے سگی بہن ہونے کے ناطے بھی نہیں لی تھی۔ شاید اللہ نے بھی تمہاری ذمہ داری اسی لیے میرے ناتواں کندھوں پر ڈال دی تھی کہ وہ جانتا تھا تم میرے پاس ہی آؤ گی۔ سویٹو تصور ہی تصور میں شانزے سے باتیں کرتا ہوا مسکرا رہا تھا۔ بچپن کے وہ سارے پل اسے مسکرانے پہ مجبور کر رہے تھے، جب جب شانزے ہر ایک کو چھوڑ کے صرف اسی کے پاس آتی تھی، چاہے کھیلنا ہو یا پڑھنا، شاپنگ پہ جانا ہو یا دوست کے گھر۔ شانزے کے لیے سویٹو ہی ہر مسئلے کا حل ہوتا تھا۔ جب تک ہزارہ بیگم نے شادی کی بات اس کے کانوں میں نہیں ڈالی تھی، اور اتفاق یا بدقسمتی یہ بات سویٹو کے علم میں نہیں تھی کہ دادی نے جب شانزے سے بات کی تھی تو اس نے کیا جواب دیا تھا۔ جوان بیٹے کی برائی، وہ بھی اس اپنے ہاتھوں سے پالی ہوئی بچی کے منہ سے سننا، تکلیف دہ تو تھا ہی، رہی صحیح کسر اس بچی کی ماں نے پوری کر دی، جس نے پیدا ہونے کے بعد کبھی ماں بننے کی ذمہ داری پوری نہیں کی، اور آج اسی اولاد کی شادی کے لیے سخت ترین الفاظ بھی استعمال کرنے سے پیچھے نہیں رہی تھی۔ لوگ پتہ نہیں کیوں خود غرضی کے اتنے اونچے محل پہ جا کھڑے ہوتے ہیں کہ کسی اور کی نیکی کا خیال ہی نہیں رکھتے۔ شگفتہ بیگم نے دل ہی دل میں اپنی نند سے شکوہ کیا، اور حقیقتاً سارا کی باتیں انہیں بہت دکھی کر گئی تھیں۔ بھابھی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن جب شانی ہی خوش نہیں تو زبردستی کرنی مناسب نہیں۔ ویسے سویٹو شاید لڑکیوں میں رہتے ہوئے کچھ زنانہ طبیعت کا ہو گیا ہے، اس پہ نظر رکھیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ کل بھی جب میں نے فون کیا تو وہ برتن دھو رہا تھا، سن کے ہی اتنا عجیب سا لگا۔ باہر تو چلیں سب چلتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ایسے لڑکے مسفٹ ہیں جو آپ بخوبی سمجھ رہی ہیں نا؟ سارا نے شگفتہ کی طرف سے خاموشی محسوس کرتے ہوئے فوراً ہی پوچھا۔ سن بھی رہی ہوں اور سمجھ بھی رہی ہوں سارا، مجھے یقین ہے آپ دل پہ نہیں لیں گی اس بات کو بھابھی، لیکن پلیز سویٹو پہ نظر رکھیں، ایسا نہ ہو پانی سر سے اونچا ہو جائے۔ مجھے تو حیرت اماں پہ ہے، ان کو کیوں نظر نہیں آتے اس کے لڑکیوں والے شوق؟ میری طرف سے سختی سے انکار ہے، پلیز اماں کو بھی سمجھا دیں۔ پالنے پوسنے کا خراج لینا ہے تو الگ بات ہے، ورنہ شانی کی مرضی کے بغیر اس کی شادی ذاتی ہوگی اس کے ساتھ، اور جو ایک ماں کے سامنے اس کے اکلوتے بیٹے کی شخصیت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے، یہ ذاتی نہیں۔ شگفتہ کے سر میں درد کی تیز لہر سی اٹھی۔ یونیورسٹی میں لیکچرار ہونے کے باوجود بھی اگر آپ کسی دوسرے کے جذبات کا احساس نہیں کر سکیں تو ایسی ڈگری کا کیا فائدہ سارا؟ پان چھال یا سگریٹ کسی قسم کا نشہ نہیں کرتا سویٹو، نہ کسی سیاسی پارٹی یا لڑکیوں کے چکر میں ہے۔ گنتی کی 2-3 دوست ہیں اس کے جو اسکول کالج کے ساتھی ہی ہیں۔ ایسے ہیرا بیٹے کے لیے اس قسم کی باتیں۔ کچھ ہی دنوں بعد ہزارہ بیگم پھر وہی شادی کا تذکرہ لے کر بیٹھ گئیں، مگر شانزے بھی اپنی ماں کی طرح ضد پر قائم تھی۔ ہزارہ بیگم کو ایسا لگا ان کے سامنے سارا بیٹھی ہوئی ہے جو اپنی 1 سالہ بیٹی کو چھوڑ کے PhD کرنے جانے کے لیے انہیں منا رہی ہے۔ اماں پلیز مجھے جانے دیں، جب جہازیب کو اعتراض نہیں ہے تو آپ۔
ابھی وہ چھوٹی ہے سارا، میری مہرونسا سے بات ہو چکی ہیں، وہ رمشا اور نیہا کے ساتھ شانزے کو بھی دیکھ لیں گی۔ آپ کو معلوم تو ہے نا، یہ میری زندگی کا سب سے بڑا خواب تھا، لیکن اب تم ایک ماں ہو، سمجھو اس بات کو۔ ہزارہ بیگم کے لیے سارا کا یہ رویہ ہی ناقابل فہم تھا۔ کون ماں چھوٹی سی بچی کو چھوڑ کے جا سکتی تھی بھلا؟ اوف اماں، میں واپس آ جاؤں گی، کچھ ہی سالوں کی تو بات ہے۔ سارا نے اماں کے نرم گرم ہاتھ اپنے سرد ہاتھوں میں تھام کے دل کی بات جاری رکھی۔ آج پھر ہزارہ بیگم دل کے ہاتھوں مجبور تھی، جب اس شانزے کی آواز نے انہیں چونکنے پر مجبور کر دیا۔ مجھے مرد چاہیے، مرد جو حکم چلائے۔ نانی، میری زندگی میں سویٹو نامی زنانہ مرد کی کوئی جگہ نہیں، وہ کسی بھی اینگل سے لڑکا لگتا ہے کیا؟ تیکھے لہجے میں شانزے نے ہزارہ بیگم کو اپنی چپ توڑنے پہ مجبور کر ہی دیا۔ تمہیں مرد ہونے کا مطلب بھی معلوم ہے شانزے؟ مرد وہ ہوتا ہے جو دوسروں کا خیال رکھے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کی ذمہ داری اٹھائے، احساس رکھے، جس سے بات کرتے ہوئے زبان نہیں لڑکھڑائے بلکہ یقین ہو وہ بات سمجھ جائے گا، اور جس کی آنکھوں میں پاکیزگی ہو، وہ ہوتا ہے مرد۔ اور خوش قسمتی سے میرے سویٹو میں یہ ساری خوبیاں موجود ہیں، لیکن ابھی تمہیں نظر نہیں آ رہی، اور جن باتوں پر تمہیں اعتراض ہے، اس کو ماں کا احساس کرنا بولتے ہیں، اپنے گھر کو اون کرنا کہتے ہیں بچے۔ انہوں نے سویٹو کا دفاع کیا، لیکن وہ ہار مان چکی تھی۔ نہیں چاہیے ایسا احساس نانی، نہیں چاہیے ملازم، کس مرض کی دوا ہوتے ہیں آخر؟ اچھا چلیں، اس سو کالڈ احساس کے بعد ان لمبی زلفوں اور عجیب و غریب حرکتوں کو کیا کہیں گی آپ؟ شانزے نے نخوت سے سر جھٹکا۔ کبھی عرفہ کو مہندی کے اسٹائل کی ٹپ دے رہا ہوتا ہے تو کبھی اس کے ہیئر اسٹائل بناتا ہے۔ عجیب زنانہ آدمی ہے وہ، اور آپ چاہتی ہیں میں اسے شادی کر کے اسے اپنی زندگی میں شامل کر لوں؟ نو وے، ساری عمر اپنے ساتھ اس کی بھی پونیوں اور بینڈز کی شاپنگ کرتی رہوں گی۔ ہزارہ بیگم نے بمشکل سامنے بیٹھی شانزے کے منہ سے نکلے آگ کے گولوں کو برداشت کیا۔ اوف، کہاں کمی رہ گئی ہماری تربیت میں؟ مجھے بہت افسوس ہے کہ تم ظاہری حلیے کو دیکھ کر اس کے بارے میں رائے پیش کر رہی ہو۔ چلو جیسی تمہاری مرضی، ہم دستبردار ہوتے ہیں اپنی خواہش سے۔ نانی نے حتمی انداز اختیار کرتے ہوئے بات ہی ختم کر دی اور منہ دوسری طرف کر لیا، جہاں دروازے کی جانب کب سے سویٹو دھواں دھواں چہرہ لیے کھڑا تھا۔ ہزارہ بیگم سویٹو کے چہرے پہ نظریں جمائے ہوئے دھیرے سے آگے بڑھی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں سے تسلی دیتی ہوئی باہر چلی گئیں۔ سویٹو کے ہاتھوں میں گلاب کے پھول تھے، جو وہ اپنی اولین چاہت کے لیے بہت مان سے خرید کے لایا تھا، اور اب اپنی ذات کے پرخچے اڑتے دیکھ کے گمسم کھڑا رہ گیا تھا۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا میرے اتنے خوبصورت بھائی کے ساتھ آپ کی شادی ہوگی؟ آپ کو بات تک کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ عرفہ کو شاید خود بھی نہیں معلوم تھا کب کا غصہ آج نکل رہا تھا۔ عرفہ پلیز خاموش ہو جاؤ۔ رمشا نے پھرتی سے عرفہ کو اپنی طرف موڑا اور خاموش ہونے کی التجا کی۔ رہنے دے آپی، ان کو بھی معلوم ہونا چاہیے نا، یہ کیا ہیں؟ جب سارا پھپھو ان کو چھوڑ کے چلی گئی تھی تو میری ماما نے ان کا خیال رکھا تھا۔ میری ماما راتوں کو جا کے ان کو دیکھتی تھی۔ ان کی اپنی ماما تو چھوڑ کے چلی گئی تھی، اور میرے بھائی نے سہیلی بن کے ان کے ساتھ کھیلا تھا، اور تو اور آپ اور میرے بابا نے ہمیں اگنور کر کے صرف ان کو اہمیت دی ساری زندگی۔ نیہا اور رمشا کو اب سمجھ آئی عرفہ اتنی جذباتی کیوں ہو رہی تھی، جبکہ شانزے تو گنگ کھڑی تھی۔ اچھا وہ آپ نے خود ہی اعتراض کر دیا شادی کے لیے، کیونکہ آپ ڈیزرو ہی نہیں کرتی ہم سب کو، آپ اپنی ماما کی طرح تنہا ہی زندگی گزارنا چاہتی ہیں۔ فق چہرہ لیے شانزے کی زندگی کا یہ ایسا دن تھا جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اپنے دل کی بڑاس نکال کر عرفہ اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ شانزے بے یقینی کی کیفیت میں گری وہیں کھڑی رہی۔ شانزے کے انکار نے سب کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ہزارہ بیگم بھی اس کے رویے سے عجیب شرمندگی کا شکار تھی۔ گھر میں جیسے سناٹے اتر آئے تھے۔ میرے بچے کہاں تھے اتنے دنوں سے، میرا آنکھوں کا نور؟ ایسے بھی کوئی ناراض ہوتا ہے دادی سے؟ میں ناراض تو نہیں تھا دادی، بس ایسے ہی۔ میں سب سمجھتی ہوں، لیکن وہ نادان اور کم عقل ہے، بس اس کی باتوں کو دل سے نہیں لگانا میرے بچے۔ شگفتہ بیگم بیٹے کا اترا چہرہ دیکھ کر بے حد افسردہ تھی، لیکن ان کے اختیار میں کچھ بھی نہ تھا۔ سویٹو نے اس ماحول سے تنگ آ کر آفس جانا شروع کر دیا تھا۔ ہزارہ بیگم اپنے پوتے کے لیے مضطرب تھیں، ایسے میں وہ ان کے کمرے میں آیا تو وہ بے اختیار شکوہ کر گئیں۔ باتوں سے دل لگانے کا وقت گزر گیا دادی، اب تو دل ہی لگ گیا تھا اس نادان سے۔ سویٹی نے خود ہی ہنستے ہوئے اپنی نوخیز چاہت کا ماتم کیا۔ ہر چیز سجی سجائی مل گئی ہے اسے، اور اس کی ماں کو بھی، اسی لیے احساس نہیں ہے۔ تم جیسے ہیرے قدر دانوں کے نصیب میں ہوتے ہیں، نہ قدرے کیا جانے۔ چھوڑیں دادی، سویٹو نے مسکراتے ہوئے دادی کو بھی مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ بس ایسے ہی مسکراتے رہا کرو، تم سے ہی تو رونق ہے اس گھر کی۔ ہزارہ بیگم نے بلائیں لیتے ہوئے اپنے پوتے کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں درد سا بس گیا تھا۔ سارا نے شانزے سے تفصیلی بات کی تھی، اور اس نے سویٹو کے لیے اپنے انکار اور نانی کی خفگی کے متعلق سب کچھ بتا دیا تھا۔ سارا نے اپنی دوست مہک کا ذکر کرتے ہوئے اس کے بیٹے جنید کے پروپوزل کا ذکر کیا، تاکہ وہ اور جنید ایک دوسرے کو دیکھ لیں۔ شانزے فی الحال اس صورتحال سے بچنا چاہتی تھی، لیکن اب ماما کو انکار کرنا گویا ان کو بھی ناراض کرنے کے مترادف تھا، اسی لیے بوجھل دل کے ساتھ اس نے حامی بھر لی تھی۔ جب یہ بات سارا کی زبانی ہزارہ بیگم تک پہنچی تو وہ چپ کی چپ رہ گئیں۔ اماں، وہ میری ایک دوست ہے مہک، وہ اپنے بیٹے کے لیے شانزے کا ہاتھ مانگنا چاہ رہی ہے۔ وہ اگلے ماہ پاکستان آ رہی ہیں، میں نے اسے گھر کا ایڈریس دے دیا ہے، سوچا آپ کو بھی بتا دوں۔
واہ مہربانی میری بچی، مہربانی، اتنی زحمت بھی کیوں دے رہی ہو؟ ہمیں سیدھا سیدھا رخصتی کی تاریخی پکی کر کے بتا دینا تھا۔ پالا پوسا ہم نے، پڑھایا لکھایا ہم نے، اور زندگی کا فیصلہ کرو گی تم۔ ہزارہ بیگم کو بیٹی کی بات سن کر شدید غصہ آیا۔ سوچا بھی کیسے، تم نے پہلے اپنی بیٹی کے ساتھ مل کے ہمارے پوتے کو مسترد کرتی ہو، اور اب یہ کیا؟ میں یہ سمجھوں اسی رشتے کی وجہ سے میرے لاکھوں میں ایک پوتے کو ٹھکرایا گیا ہے۔ اماں کی باتیں سن کر سارا بری طرح بوکھلا گئی۔ ہمت کیسی ہوئی تمہارے شانزے کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کی؟ 17 سال تک تمہیں یاد بھی نہیں تھا کہ تمہاری بیٹی پاکستان میں ہے جو تمہاری راہ تکتی رہتی ہے۔ رشتہ دیکھ لیا، پسند کر لیا اور ایڈریس تک دے دیا۔ لیکن اماں بات تو سنیں، سارا نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ لیکن اب اماں کو روکنا مشکل ہی تھا۔ ارے اماں، ابھی کچھ فائنل تھوڑی ہوا ہے، تو اب بچا کیا ہے بی بی فائنل ہونے سے؟ لڑکا دیکھ لیا، گھر تک کا راستہ دکھا دیا، یقیناً کوئی فوٹو بھی دکھا دی ہوگی شانزے کی، تو ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ پر اماں، شانزے کو کوئی اعتراض نہیں۔ سارا نے آہستگی سے ہزارہ بیگم پہ بم پھوڑا۔ ٹھیک ہے سارا، خود بھی تو تمہارا احسان فراموش، اور ہمارا ساتھ ہونا بھی یہی چاہیے تھا۔ بیٹی کی اولاد سینے سے لگائی اور بیٹے کی اولاد ہاسٹل میں ڈال دی۔ ہزارہ بیگم کو یک 2 چھوٹی بچیوں کا رونا بلکنا یاد آ گیا، جب وہ گھر سے ہاسٹل جانے کے وقت بھاگ بھاگ کر گھر کے کمروں میں چھپ جاتی تھیں۔ خیر اب جب تم دونوں نے مل کے کھچڑی پکا لی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ ان کا سارا تنتنا ہی ایک دم ختم ہو گیا تھا۔ جس چھوٹی سی بچی کو سینے سے لگا کے پالا اسی نے کوئی خبر نہیں دی، تو اپنی سگی اولاد سے کیا شکوہ کرنا جو رہتی ہی دور تھی۔ منٹ لگا تھا ہزارہ بیگم کو یہ سب سوچتے ہوئے۔ اماں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میری بات سنیں۔ سارا کو احساس ہو گیا تھا بات کا رخ کہیں اور جا چکا ہے۔ غلط تو میں واقعی سمجھ رہی تھی، تم نے اور تمہاری بیٹی نے سب صحیح سمجھا دیا سارا، ہزارہ بیگم نے آہستگی سے کہہ کے فون رکھ دیا۔ وطن عزیز کے مصروف ترین شہر کراچی کے ایک پرسکون علاقے کے اس چھوٹے سے خاندان کی کرتا دھرتا ایک وقت تک ہزارہ بیگم ہی رہی تھی۔ ان کے شوہر وزیر احمد صرف ایک بزنس مین تھے، باقی ان کے پیچھے گھر کے کیا ہوتا ہے اس سے وہ قطعی لاپرواہ تھے۔ ایک مضبوط کردار کی عورت کیسے اپنے خاندان کو لے کر چلتی ہے، اس کے لیے ہزارہ بیگم جیتی جاگتی مثال تھی۔ 2 بیٹے اور ایک بیٹی کے ساتھ جب 35 سال کی عمر میں بیوہ ہوئیں تو لوگوں نے دیکھا کیسے ان کے بیٹے الیاس اور سہیل نے اپنی پڑھائی کے ساتھ نہ صرف چلتے ہوئے کاروبار کو مزید ترقی دی بلکہ اپنی تعلیم بھی مکمل کی۔ بڑے بیٹے کو فوراً ایک اچھی اور خاندانی لڑکی کے ساتھ بیاہنے میں انہوں نے بالکل دیر نہیں کی، اور شگفتہ نے بھی ہزارہ بیگم کے ہر فیصلے پہ سر جھکا کے گھر کے ماحول کو ہمیشہ بہترین رکھا۔ یہ بات الگ تھی کہ اکلوتی نند اپنی ضدی طبیعت کے ہاتھوں کبھی کبھی ان کے لیے تکلیف دہ ہو جاتی تھیں، لیکن اسی کے ساتھ اچھے شریک سفر کے طور پہ سہیل اور دیور الیاس کی موجودگی میں انہوں نے کبھی بھی اپنا آپ کو ہلکا محسوس نہیں کیا۔ چھوٹی اور بڑی ہر چیز کے لیے ہزارہ بیگم تھی جو انصاف کے ساتھ اپنی بہو اور بیٹی کے درمیان عدل قائم رکھتی تھیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ شادی کی کافی وقت بعد سہیل اور شگفتہ کے سونے آنگن میں کلکاریاں نہیں گونجی تو سارا نے اپنی کلاس فیلو سے الیاس کی شادی کرا دی، اور خدا کی کرنی کے جیسے ہی الیاس کے گھر جڑواں بچے پیدا ہوئے اسی دن شگفتہ کو بھی ماں بننے کی نوید ملی۔ گھر بھر میں خوشیوں کے نعرے بج اٹھے تھے۔ شگفتہ کو اب صحیح معنوں میں احساس ہوا وہ کتنی خوش قسمت تھی کہ ہزارہ بیگم جیسی ساس ان کو ملی تھی۔ لیکن یہ بات الگ تھی کہ ان کی اپنی ہی سگی بیٹی صبر کے نام سے بھی نابلد تھی۔ بے جا ضد اور لاڈ و پیار نے سارا کو انتہا درجے کی ضدی بنا دیا تھا۔ رہی صحیح کسر یونیورسٹی میں پڑھنے والے جہاں زیب نے پوری کر دی تھی، جس کی صبح سارا کے نام سے ہوتی تو رات بھی اسی کے نام پہ ختم تھی۔ بنا کسی روک ٹوک کے اس کی شادی جہاں زیب سے ہو گئی۔ سارا کا دیرینہ خواب PhD کرنا تھا، اور شادی کے 1 سال بعد جب وہ اپنی بیٹی شانزے کو ہزارہ بیگم کے پاس چھوڑ کے جانے کے لیے پر تولنے لگی تو سب سے پہلے اعتراض کرنے والی وہی تھی، لیکن حتمی انکار کا حق اس کے شوہر کا تھا، مگر وہ اپنی چہیتی بیوی کی کسی بھی بات سے انکار نہیں کر سکتے تھے، سو دل پہ پتھر رکھ کے سارا کو جانے کی اجازت دے دی۔ جہاں زیب اور سارا نے نہ صرف پسند کی شادی کی تھی بلکہ جہاں زیب، سارا اور مہرالنساء کی دوستی پوری یونیورسٹی میں مشہور تھی۔ اسی دوستی کو مضبوط کرنے کی خاطر سارا نے مہرالنساء کی شادی اپنے بھائی الیاس سے کرا دی، اور مہرالنساء نے جوابی طور پہ اپنے بھائی جہاں زیب کی پسند بھانپتے ہوئے فوراً سارا کا ہاتھ اپنی ساس سے مانگ لیا۔ جہاں زیب 2 سال سینئر ہونے کے سبب جلد ہی پاس آؤٹ ہو گئے تھے، لیکن انتظامیہ نے اپنے ہونہار اسٹوڈنٹ کو وہیں لیکچرشپ کی آفر دے کے مستقبل بھی محفوظ کر دیا، اور جہاں زیب نے شادی کی جلدی مچا کے سارا کو اس وعدے پہ رخصتی کے لیے راضی کر لیا کہ وہ ڈگری کے بعد بھی پڑھائی جاری رکھنے میں مدد دیں گے، اور اس بات کو انہوں نے پورا بھی کیا۔ لیکن دونوں میاں بیوی ایک ہی یونیورسٹی میں ساتھ جاتے اور ساتھ واپس آتے، PhD کے لیے پیپرز بھی باہر بھیج دیے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ شانزے کی آمد کا سن کے جہاں سارا شاکڈ تھی وہیں جازیب کے پاؤں زمین پہ نہیں ٹک رہے تھے۔ وہ پہلے ہی مہرالنساء کے جڑواں بیٹیوں سے لاڈ کرتے نہیں تھکتے تھے۔
جہاں زیب اور مہرالنساء بھی جڑواں بہن بھائی تھے۔ انہوں نے کم عمری میں ماں باپ کو کھو دیا تھا اور کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ ہزارہ بیگم، جن کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اب شانزے کے ہونے کے بعد بھی ان کی بیٹی اپنی دیرینہ خواب سے دستبردار ہونے پہ تیار نہیں، لیکن جب جہاں زیب کے ساتھ مہرالنساء نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تو وہ چپ رہ گئیں۔ چھوٹی شانزے کی مکمل ذمہ داری مہرالنساء نے لے لی اور سارہ ہر طرح کی تسلی کے ساتھ باہر روانہ ہو گئی۔ سارہ کو ایئرپورٹ چھوڑ کر دونوں بہن بھائی واپسی کے سفر میں حادثے کا شکار ہو کر اس دنیا سے ناطا توڑ گئے، اور سارہ جیسے لندن کی زمین پہ پہنچنے کے بعد بیوہ ہونے کی اطلاع ملی تھی وہ ساکت رہ گئی، کسی حال واپس نہیں آ سکتی تھی، اور اس دکھ کی گھڑی میں اپنوں سے کٹ کے رہنا الگ اذیت ناک سفر تھا جس کے باعث وہ بے حسی ہو گئی تھی۔ ایک طرح سے ہزارہ بیگم کے گھر کا شیرازہ بکھر گیا تھا، ایک قیامت تھی جو ان پہ ٹوٹی تھی۔ بیٹے کا گھر اجڑ گیا تو بیٹی کا سہاگ ختم ہو گیا، 3 بچیوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اس مشکل وقت ان کی بہو شگفتہ بیگم نے بیٹیوں سے بڑھ کے بیٹی بن کے دکھایا۔ یتیم اور مسکین بچیوں کی پرورش خوش اسلوبی سے کرنے لگیں، لیکن اللہ کی کرنی کہ ان کے گھر دوسری خوشخبری آنے کو منتظر تھی۔ رمشا اور نیہا باپ کی توجہ پانے میں ناکام تھی، اور رہی ہزارہ بیگم تو اب ان کے لیے گھر کے ماحول میں ہر وقت کا رونا دھونا اور چیخنا چلانا سہنا ممکن نہیں رہا تھا۔ بیوی کی ایک دم جدائی نے الیاس کی شخصیت کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ وہ کم سے کم گھر آنے لگے تھے، اور اپنا دکھ بھلانے کے ساتھ وہ یہ بھول گئے کہ 2 جیتے جاگتے وجود گھر میں ان کی پیار بھری نگاہوں کے منتظر رہتے ہیں۔ بالآخر مل بیٹھ کے فیصلہ ہوا کہ دونوں بچیوں کو کانوینٹ بھیج دیا جائے تاکہ جہاں ایک طرف ان کا مستقبل محفوظ ہو سکے تو دوسری طرف ان کی شخصیت میں جو ٹوٹ پھوٹ ہو چکی تھی وہ بھی پر ہو سکے۔ اس مشکل فیصلے پہ عمل کرنا ایک تکلیف دہ کام تھا، کیونکہ ان چھوٹی بچیوں کو یہ سمجھانا مشکل امر تھا کہ گھر ہوتے ہوئے بھی وہ بے گھر کیوں ہو رہی ہیں، لیکن ہر ایک کی بھلائی مد نظر رکھتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی دلوں پہ پتھر رکھے گئے اور ان کی سسکیوں کو نظر انداز کرنا پڑا۔ سارہ نے بھی سرسری سی کوشش کی واپس آنے کی، لیکن وہ دل سے اس جگہ واپس آنا نہیں چاہتی تھی جہاں وہ جاذب اور مہرالنساء کے ساتھ بہترین وقت بتا چکی تھیں۔ وہ بھی زندہ حالت میں رہی، اولاد تو وہ سب سے بہترین ہاتھوں میں تھی، یعنی ان کی ماں کے پاس۔ بہرحال وقت کا کام ہی گزرنا ہے، سو وہ گزرتا گیا، لیکن اپنی جھولی میں تلخ و شیریں یادیں جمع کرتا گیا۔ اب اسی گھر میں بچے جوان ہو چکے تھے، اور ہزارہ بیگم کی ایک معمولی سی خواہش کے پیچھے ایک بار پھر گھر کا ماحول بدل گیا تھا۔ جہاں شانزہ اپنے کمرے میں رہنے لگی تھی تو شگفتہ بھی خاموش اپنا کام انجام دیتی نظر آتی تھی۔ رہا سویٹو تو وہ اب سہیل کے ساتھ آفس اور اپنی یونیورسٹی کا آخری سیمسٹر کلیئر کرنے میں لگا ہوا تھا۔ رمشا اور نیہا کو بھی سمجھ آ گئی کہ ہاسٹل بھیجنے کا فیصلہ تلخ ضرور تھا، لیکن ان سے ان کا مستقبل وابستہ تھا، اسی لیے انہیں دادی سے جو بھی شکوہ تھا وہ سب از خود ختم ہو گیا تھا۔ جبکہ شانزے کا موڈ ابھی تک خراب تھا، وہ آج پھر شام کے کسی پروگرام کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ دروازے پہ ہونے والی دستک نے اسے چونکنے پہ مجبور کر دیا۔ کمرے میں آنے کے بجائے ہزارہ بیگم دستک دے کے وہیں کھڑی رہی تھی۔ نانی آئے نا نانی، اتنے دنوں بعد وہ کمرے میں آئی تھی اور گیٹ کے پاس ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ اندر آئے نا۔ نہیں، بس ہم بتانے آئے تھے کہ سارہ کا فون آیا تھا، کل افطار کے بعد جنید کے گھر والے رسم کے لیے آ جائیں گے۔ لڑکا تو تم دیکھ ہی چکی ہو، تو ہم کل ہی دیکھ لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نانی آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ شانزے نے شرمندہ ہوتے ہوئے آہستگی سے سامنے اداس کھڑی نانی سے پوچھا۔ تمہاری اپنی زندگی ہے، جو تم اور تمہاری ماں بہتر جانے وہ کر لو، ہمارا کیا حق تم پہ، بس دعا ہی کر سکتے ہیں خوش رہو ہمیشہ۔ ہزارہ بیگم نے بوجھل دل کے ساتھ دعا دی اور نم آنکھوں کے ساتھ چلی گئی۔ ویسے سارہ تو ہمیشہ ہی پڑھنے کی شیدائی رہی ہے، یہ تم کس پہ چلی گئی شانزے؟ صرف سادہ سا BA کرنے کا ارادہ ہے، کچھ آگے کا نہیں سوچا تم نے؟ سارہ کی دوست مہک نے مسکراتے ہوئے طنزیہ انداز میں شانزے کو دیکھا جو خاموشی سے سر پہ دوپٹہ ڈالے بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا تم سارہ کی بیٹی ہو۔ وہ کہاں اور تم؟ بات ادھوری قصداً چھوڑ دی تھی، لیکن انداز ہی سب کچھ بتا گیا تھا۔ ضروری نہیں ڈگریوں کی لائن لگا کے ہی قابلیت ظاہر کی جائے۔ نیہا نے اس سے زیادہ برداشت نہیں کیا اور تحمل سے جواب دیا۔ ویسے بھی مجھے زیادہ پڑھی لکھی لڑکیاں پسند نہیں۔ جنید نے بھی اپنی پسند بتانا ضروری سمجھا۔ نیہا جو ابھی تک مہک کے انداز پہ ہی حیران تھی، رہی صحیح کسر جنید کے الفاظ نے پوری کر دی۔ لے اماں بسم اللہ کریں۔ شگفتہ بیگم نے مٹھائی کا ڈبہ ان کی سمت بڑھاتے ہوئے کہا تو ایک دم مہک نے تیزی سے ان کو ٹوک دیا۔ ہم تو انگوٹھی پہنانے کے ارادے سے آئے تھے۔ اماں جی ساری بات سارہ سے طے ہو تو گئی تھی۔ ہزارہ بیگم کا ہاتھ مٹھائی کی سمت بڑا ہی رہ گیا۔ جیسی تمہاری مرضی، اب شانزے تمہاری امانت ہے، انگوٹھی پہناؤ یا ہار چڑھاؤ۔ شگفتہ ہکا بکا سی ان کو دیکھتی رہی۔ لیکن اماں ایسے کیسے اچانک؟ کس بات کا انتظار کرنا شگفتہ؟ شانزے راضی، اس کی ماں راضی، تو ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ ہزارہ بیگم نے حقیقت کو مانتے ہوئے شگفتہ کو بھی خاموش کروا دیا۔ اماں کی رضامندی پاتے ہی سہیل نے آگے بڑھ کے جنید کو گلے سے لگایا اور مبارکباد دی۔ اسی وقت سویٹو اور الیاس صاحب کے کمرے میں داخل ہوتے ہی ماحول کچھ بدل سا گیا۔ اوہ سوری، ہم لیٹ ہو گئے۔ الیاس نے شرمندہ ہوتے ہوئے جنید کو دیکھ کے معذرت کی، لیکن جنید الیاس صاحب کی طرف متوجہ ہی کب تھا، وہ تو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے دراز قد لڑکے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ سہیل کا بیٹا ہے، یعنی شانزے کا کزن۔ ہیلو،
آئی ایم وجاہت علی سہیل، نائس ٹو میٹ یو۔ مائی نیم از جنید، نائس ٹو میٹ یو ٹو۔ جنید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جنید اپنی ذات کو اہمیت دینے والا انسان تھا جو وجاہت سے ملتے ہی مختلف قسم کے شکوک میں گر گیا تھا، اور اس کا اظہار وہ شانزے سے بھی کر چکا تھا۔ اگرچہ شانزے نے اسے مطمئن کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن اس کی سوچ کو بدل نہ سکی تھی، بلکہ جنید کی شکی فطرت نے اسے تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ لیکن اب وہ یہ باتیں کسی سے شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ میری جان، فون جلدی پک کیا کرو۔ جنید کی شوق آواز سن کے نہ جانے کیوں شانزے کا منہ بن گیا۔ مجھے اچھا نہیں لگتا انتظار کرنا۔ اوف، ایک بار پھر میں اور میری پسند سنو۔ شانزے نے دل ہی دل میں کراہتے ہوئے اپنے کمرے میں جاتے ہوئے سوچا۔ ویسے میں سوچ رہا تھا کیوں نہ کل ڈنر پہ چلیں، کیا یاد کرو گی تم بھی؟ نہیں رہنے دیں، کیا ضرورت ہے اس تکلف کی؟ ہاں، ضرورت تو واقعی نہیں ہے، لیکن میرا خیال تھا ایک دو ملاقات ہو جاتی تو آسانی رہتی۔ کس چیز کی آسانی؟ سرسری سے سوال پوچھنے کے بعد شانزے کو ہرگز احساس نہ تھا جو اب اس کے 14 طبق روشن کر دے گا۔ یار، تم کو معلوم ہونا چاہیے نا میری پسند ناپسند، کس طرح مجھے خوش رکھ سکتی ہو تم، کیا چیز میرا موڈ خراب کرتی ہے، تاکہ اسے اوائڈ کیا کرو۔ تم آخر بیوی بننے جا رہی ہو میری، کوئی آسان ٹاسک تھوڑی ہے جانے من۔ شانزے گہری سانس لیتی بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ کبھی میری پسند ناپسند بھی جاننے کی جستجو کیا کرے۔ جنید نے فوراً ہی ناگواری سے اس کی بات کاٹ دی۔ میں مرد ہوں یا تم رخصت ہو کر میرے گھر آؤ گی نا کہ میں اپنا بوریا بستر اٹھا کے تمہارے گھر آ جاؤں گا۔ بس اسی لیے مجھے پڑھی لکھی لڑکیاں نہیں پسند۔ بحث 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 ابھی کہاں ہی کیا ہے میں نے، شانزے نے حیرت سے کہا، پھر دل ہی دل میں خود سے پوچھا، کیسے گزارا ہوگا شانزے بی بی؟ میں کل افطار کے بعد تقریباً 9 بجے لینے آؤں گا، تیار رہنا، اور ہاں یاد رکھنا مجھے انتظار کرنا پسند نہیں۔ کیسا رہا ڈنر شانی؟ رمشا نے اگلے دن تک کوئی اپ ڈیٹ نہیں سنی تو بالآخر خود ہی خاموش سے شانزے کے کمرے میں دھاوا بول دیا۔ کیا کھایا، کیا دلایا، کچھ تو بتاؤ، ارے کچھ تو بولو، ایسا بھی کیا خوش ہونا کہ گھر والوں کو ہی بھول جاؤ؟ رمشا نے اداس سی شانزے کو ہلاتے ہوئے ایک بار پھر پکارا تو اس نے ذرا سا ہنس کر سر جھٹک دیا۔ اب وہ رمشا کو اس کے کل کے رویے کے بارے میں کیا بتاتی، جہاں اس کی ذات کو تو سراسر فراموش کر دیا گیا تھا۔ ہاں، اپنی رائے اور اپنی خواہشات کا بھرپور ظاہر کر کے شانزے کی انا کو مٹا دیا گیا تھا۔ رمشا تو اس کے انداز سمجھنے سے قاصر تھی، لیکن کسی کے شکوہ سے بھرپور دو آنکھیں سامنے بیڈ پہ بیٹھے الجھے ہوئے وجود پہ بار بار اٹھ رہی تھیں، جیسے بے آواز اس سے پوچھ رہی ہوں، کیوں ٹھکرایا مجھے؟ کس چیز کی کمی تھی میرے جذبوں میں؟ ایک بار کہا تو ہوتا، ہر چیز بدلی جا سکتی تھی سوائے ایک تمہارے۔ میری اولین چاہت، کیسے روکوں خود کو، کیسے سمجھاؤں خود کو کہ اب تم میری نہیں ہو سکتی؟ تم ہی بتاؤ، سمجھاؤ مجھے، کیوں نہیں ہو سکتی تم میری؟ میں وہی ہوں جہاں تم چھوڑ گئی تھی۔ سنو اے جانے جانا، کیا تم واپس آ سکتی ہو؟ کیا گزرا پل پلٹ سکتا ہے؟ سنو اے جانے جانا، کیا تم میری ہو سکتی ہو؟ اے آخری اشرا اپنی آب و تاب سے گزر رہا تھا۔ اسی حساب سے شاپنگ مالز میں دل دھرنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ لوگ افطاری کے فوراً بعد عید کی شاپنگ کرنے نکل جاتے تھے، اور کچھ لوگ ان بابرکت دنوں کی روح کو سمجھتے ہوئے عید کے کپڑے پہلے ہی بنا کے سکون سے عبادات میں وقت گزارنا پسند کرتے تھے، تو کچھ من چلے لوگ اسی انتظار میں 20 روزے گزارتے تھے تاکہ نئی سے نئی ورائٹی لے کے عید کا دن بھرپور طریقے سے تیار ہو کر انجوائے کر سکیں۔ الغرض ہر ایک اپنے حساب سے ہی رمضان گزارتا تھا۔ وہ لوگ بھی شاپنگ کے غرض سے باہر آئے تھے۔ جب کھانے کا آرڈر دیتے شانزے نے اپنے لیے چائنیز کا کہا، جس پر سبھی حیران ہوئے۔ وہ جنید کو پسند ہے تو؟ شانزے نے ہکلاتے ہوئے آدھا ادھورا جملہ ادا کر کے وجاہت کو چونکنے پہ مجبور کر دیا۔ جنید کو پسند ہے، وہ کھا لے گا، تم اس کی پسند کا کھانا بھی کھاؤ گی اب؟ وہ میں نے سوچا اسی کے ساتھ رہنا ہے تو اپنی پسند ناپسند بدل لوں تاکہ بعد میں آسانی ہو جائے ایڈجسٹ ہونے میں۔ ایڈجسٹ؟ وجاہت نے زیر لب دہرایا اور ایک بار پھر سامنے بیٹھی ہوئی الجھی سی شانزے کو دیکھا۔ اپنی پرسنالٹی ختم کر کے تمہیں لگتا ہے جنید کے دل میں جگہ بنا لو گی؟ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا اب۔ شانزے نے گود میں دھرے ہوئے اپنے ہاتھوں کو پچھتاوے سے مسلتے ہوئے اپنی مجبوری بتائی۔ گزارا تو کرنا ہی ہے جیسے بھی کروں۔ اس سے پہلے کہ کوئی کمزور سا لمحہ وجاہت کی دل کی بات کہلوا دیتا، ویٹر کی آمد نے اس ماحول کا سحر ختم کر دیا۔ وجاہت نے گہری سانس لیتے ہوئے خود پہ قابو پانے کی کوشش کی، اور شانزے کو لگا جلد بازی میں اس نے گھاٹے کا سودا کر لیا ہے۔ اماں، عید سے 2 دن پہلے ہی چھٹیاں مل سکی ہیں، آپ لوگ تیاریاں تو شروع کر دینا۔ ہزارہ بیگم کو ایک دم اپنا وجود خالی خالی سا محسوس ہوا۔ نکاح پہلے ہو جائے تو پیپرز بننے میں آسانی ہو جاتی ہے، سارہ نے مزید تفصیل بتائی۔ تم جانتی ہو نا جنید کے خاندان کو سارہ؟ ہاں ہاں اماں، مہک 4 سال سے میری پڑوسن ہے، اچھی فیملی۔ سارہ کے لہجے میں یقین ہی یقین تھا۔ لیکن میں جانتی ہوں مہک کو اچھی شریف فیملی ہے، اور مہک کے سارے بہن بھائی پاکستان میں ہی ہیں۔ جنید کے فادر کا ادھر اچھا چلتا ہوا اسٹور ہے، مالی طور پہ اچھے مضبوط ہیں، اور کیا چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن اس کے لیے سب سے اہم چیز اولاد کی خوشی ہوتی ہے سارہ، نہ چاہتے ہوئے بھی ہزارہ بیگم نے کہہ ہی دیا۔ تم کچھ نہیں جانتی شانزے کے بارے میں، وہ کیسا خاندان چاہتی ہے، اس کی پسند ناپسند،
اوہو اماں رہوں گی تو پھر بھی اسی کی مانا۔ سارا نے مصروف سے انداز میں بات ختم کرنا چاہی۔ بس آپ تیاریاں شروع کر دیں تاکہ عین وقت پہ کوئی بدمزگی نہ ہو۔ ہاں بس ہم یہی بات بھول گئے تھے کہ تم ہی تو ماں ہو اس کی، ہم تو صرف پال رہے ہیں۔ اداسی سے فون بند کرتے ہوئے انہوں نے سوچا اور گہری سانس لے کے شانزے کو بتانے کے لیے قدم اس کے کمرے کی جانب بڑھائے۔ مجھے معاف کر دے نانی۔ شانزے نے سارا کا میسج سنتے ہی بوکھلا کے رونا شروع کر دیا۔ کاش تم ہماری محبت سمجھ سکتی۔ ہزارہ بیگم نے اس کے آنسوں سے نظریں چراتے ہوئے بات جاری رکھی۔ سارا کو صرف ایک ہفتے کی چھٹی ہی مل سکی ہے، اسی لیے پھر سارا کو اگلے سال تک چھٹیاں بھی نہیں مل سکتی، اور تمہارے پیپرز وغیرہ۔ ان کا بے ربط انداز خود ہی ان کی ذہنی کیفیت آشکار کر رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا تم ہمیشہ اسی گھر میں سویٹو کے حوالے سے نظروں کے سامنے رہتی تو چلو خیر، جیسی تمہاری خوشی، ہم راضی ہیں تمہاری خواہش کے ساتھ، لیکن بس اب دیر کا کوئی سبب نہیں، جتنی جلدی اپنے گھر کی ہو جاؤ ہمارے لیے اتنا ہی اچھا ہے۔ نانی اب وہ میرا مطلب تھا کہ وہ سویٹو سے اب میں راضی ہوں۔ بمشکل اپنی بات مکمل کر کے شانزے نے اپنا منہ نانی کے سینے میں چھپا لیا۔ کیا کہہ رہی ہو شانی؟ ہزارہ بیگم کو محسوس ہوا ان کے کان بجنے لگے ہیں۔ ایک جھٹکے سے انہوں نے شانزے کو خود سے الگ کیا۔ نانی اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں خودکشی نہیں کروں تو میرا اس پاگل آدمی سے پیچھا چھڑا دیں پلیز۔ شانزے نے آخر موقع دیکھتے ہی اپنی بات کہہ دی۔ وہ تمہاری چوائس ہے، نانی نے اسے جتایا۔ میری بیوقوفی ہے وہ۔ نواسی نے بھی فوراً ہی قبول کر لیا۔ لیکن اب نکاح کی تاریخ طے ہو چکی ہے اور مہک، وہ تمہاری ماں کی دوست ہے۔ کون ماں؟ جنہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ اسے برا لگے گا، اور آپ کو کیسا لگے گا جب میں خوش نہیں رہوں گی؟ مگر شانزے، کوئی اگر مگر نہیں نانی، تم ایک اہم بات بھول رہی ہو، نانی نے دھیرے سے شانزے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ میں بعد میں سب کچھ یاد کر لوں گی نانی، ابھی مجھے بچا لیں بس آپ۔ تم تو راضی ہو لیکن شگفتہ مان جائے گی کیا؟ وہ تذبذب کا شکار ہوئی۔ میں ان سے بھی معافی مانگ لوں گی، وہ بہت اچھی ہیں، اپنی شانی کی خوشی کے لیے یقیناً وہ سب بھول جائیں گی۔ شانزے کے لہجے میں بچپن سے لی گئی محبتوں کا مان بول رہا تھا۔ وہ تو بھول بھی جائے گی لیکن اب کیا نانی؟ سارے لیکن ایک ساتھ ہی بول دینا۔ نجات کا راستہ پاتے ہی شانزے اپنی پرانی جنون میں واپس آنے لگی تھی۔ نیہا اور رمشا مختلف شاپرز کے درمیان بیٹھی ہوئی اپنی شاپنگ ڈسکس کر رہی تھی اور کپڑے نکال کے تبصرے بھی کر رہی تھی، لیکن پاس بیٹھی ہوئی شانزے ان کے درمیان ہوتے ہوئے بھی پاس نہیں تھی۔ بس اب جلدی سے عید آ جائے، نیہا نے شرٹ اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں اس بار عید بڑی یادگار ہونے والی ہے نا؟ رمشا نے بھی اپنا سوٹ نکال کے دیکھا اور دوپٹہ اوڑھ کے چیک کرنے لگی۔ ویسے یہ سوٹ بڑا کمال مل گیا، میں سوچ رہی ہوں شانزے کے نکاح میں پہن لوں۔ رمشا نے نیہا اور شانزے کی سمت سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جب سے تاریخ فکس ہوئی ہے تم بہت خاموش رہنے لگی ہو، یا میرا وہم ہے؟ کوئی پریشانی یا مسئلہ ہے تو بتاؤ ہمیں، آخر ہم سب فیملی ممبر ہیں شانزے۔ رمشا نے بھی اپنی طرف سے اس کی بھرپور تسلی کی۔ شانزے جو پہلے ہی بری بیٹھی تھی ایک دم روحان سی ہو گئی۔ یہ ہے وہ مسئلہ جو میری جان کو چمٹ گیا ہے۔ کیا مطلب؟ رمشا اور نیہا کے لیے شانزے کا ایک دم تڑک کے بولنا ہی باعث حیرت تھا۔ ہوا کیا؟ سامنے ہی جنید کالنگ دیکھ کے دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور سوالیہ نظروں سے شانزے کی سمت دیکھا۔ وہ مجھ پہ شک کرتا ہے۔ شانزے نے اداسی سے دونوں بہنوں کو دیکھا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں اور سویٹو اور میں، وہ اچھی بھلی زندگی تھی۔ شانزے نے ایک دم رونا شروع کر دیا۔ لیکن یہ تو تمہاری ہی غلطی ہو گئی مجھ سے، لیکن اب کیا مار کے دم لوگے؟ میں بے وقوف ہوں، نادان ہوں، تو کیسے امید لگا لی کہ زندگی کا اتنا اہم فیصلہ ٹھیک کر سکتی ہوں؟ رمشا نے حیرت سے نیہا کو دیکھا اور بڑبڑاتے ہوئے کندھے اچکائے۔ حیرت ہے؟ زندگی میں پہلی لڑکی دیکھ رہی ہوں جو غصے میں سچ بول رہی ہے۔ اس سے اچھا تو میں سویٹو کے لیے ہی ہاں کہہ دیتی، کم از کم آج اس پاگل آدمی کو صفائیاں دیتے ہوئے اپنی نظروں میں گر تو نہیں جاتی۔ رمشا اور نیہا نے فوراً ہی معنی خیز نگاہوں کا تبادلہ کیا۔ سویٹو بھی گونگا بن کے بیٹھ گیا۔ یہ نہیں دوبارہ پوچھ لیتا یا نانی ہی سمجھا لیتی مجھے؟ شانزے کو خود نہ معلوم تھا وہ کیا کہے جا رہی تھی۔ اتنے دنوں کی بڑاس، غصہ، شرمندگی، غلط فیصلے کی بدولت اٹھائی جانے والی اپنی ذات کی نفی، کیا کیا نہیں سہا تھا پچھلے دنوں، اور اب جب کوئی نجات کا راستہ نہیں مل رہا تھا تو سوائے رونے کے وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ سویٹو نے چڑھتے ہوئے سامنے مدبر بنی ہوئی رمشا اور نیہا کو دیکھا، جو کافی دیر سے اس کو کنونس کر رہی تھی کہ شانزے اس سے رشتے سے خوش نہیں ہیں۔ پلیز کچھ کرو سویٹو، ورنہ وہ رو رو کے ہی مر جائے گی۔ آپ لوگ سب سے اہم بات نظر انداز کر رہے ہیں، وہ شانزے کی اپنی پسند ہے۔ شانزے میں اتنی عقل ہوتی تو بات ہی کیا تھی ویسے، اور اب تو یہ بات وہ خود مان چکی ہے کہ وہ انتہائی بے وقوف ہے۔ رمشا نے فوراً ہی شانزے کی بات کا حوالہ دیا۔ میری طرف سے معذرت ہے۔ وجاہت نے فوراً ہی دونوں ہاتھ اٹھا کے سر نفی میں ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ سویٹو، تم اتنے پتھر دل کب سے ہو گئے ہو؟ تم سے تو یہ امید نہیں تھی یار۔ میں ایک عدد زنانہ مرد ہوں، کیوں بھول جاتی ہیں اس بات کو؟ ایسے پختہ فیصلے کرنے کے لیے جس مردانگی کی ضرورت ہوتی ہے وہ بقول شانی میرے اندر ہے ہی نہیں۔ میں تو اپنے گھر والوں کو چائے دینے اور ماں کے آرام کی خاطر برتن دھونے والا زنانہ مرد ہوں، اور اسی نظریے پہ
مجھے ٹھکرایا گیا تھا، میں کیسے اس میٹر میں انٹرفیئر کر سکتا ہوں؟ اچھا چلیں آپ ہی بتا دیں، کیا کروں میں؟ نیہا رمشا ایک دوسرے کو دیکھ کے خاموش ہو گئیں۔ بولنا بہت آسان ہے لیکن جب خود پہ بیتے تو معلوم ہوتا ہے کس طرح اپنی ذات کے پرخچے اڑتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ خیر مجھے واقعی بہت افسوس ہے کہ شانزے کے ساتھ ایسا ہوا، وہ ڈیزرو نہیں کرتی جنید جیسے لڑکے کو، لیکن سوری یہ اس کا اپنا فیصلہ تھا۔ وجاہت نے بات ختم کی اور دل پہ بوجھ لیے اپنے کمرے کی سمت جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، جب بات اپنی ذات پہ آتی ہے تو احساس ہوتا ہے، اور تم یہ بھی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو کہ میں یہ سب ڈیزرو کرتی ہوں، اس لیے میرے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ شانزے کے آنسوں میں ڈوبی ہوئی آواز کا سامنا کرنے کے لیے وجاہت بالکل تیار نہیں تھا۔ رہی صحیح کسر اس کے لفظوں کی تیروں نے پوری کر دی تھی۔ اپنی بات ختم کرتے ہی اس نے بے دردی سے آنسو صاف کیے اور بھاگتے ہوئے لاؤنج پار کر گئی۔ پیچھے وجاہت خاموش رہ گیا تھا۔ لو بھئی لڑکیوں اپنا اپنا سوٹ لے لو۔ ہزارہ بیگم نے ہر سال کی طرح اپنی طرف سے ہر ایک کے لیے عید کا سوٹ لیا اور سب کے سامنے نکال کے رکھ دیا۔ سب سے پہلے حسب معمول شانزے نے لینا تھا، اس کے بعد رمشا اور نیہا کی باری آنی تھی، لیکن ان کو علم نہیں تھا پہلے والی شانزے اب کہیں کھو گئی تھی۔ کس قدر زیادتی کی ہے میں نے ان سب کے ساتھ۔ آفرین ہے جو یہ لوگ مجھ جیسی یتیم لڑکی سے اپنا بہترین رویہ برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ شانزے نے بمشکل خود پہ قابو پایا اور سر جھٹک کے سب کو دیکھا۔ آپ لوگ لے لیں پہلے۔ رمشا اور نیہا نے بے ساختہ کہکہ لگا کے اسے مزید شرمندہ کیا۔ لگتا ہے ہماری شانزے بڑی ہو گئی ہے۔ افطار کے بعد ایک ایک کر کے ساری لڑکیاں چھت کی جانب بھاگتی چلی گئیں اور ہزارہ بیگم نے مسلسل بجتے ہوئے فون کو ناگواری سے دیکھتے ہوئے اسے اٹھا ہی لیا اور سر تھامے وہیں بیٹھی رہ گئیں۔ وہ ہے چاند، وہ ہے چاند۔ عرفا نے سب سے پہلے چاند کو دیکھا اور زور و شور سے اعلان کرنے لگی، مبارک ہو کل عید ہے۔ رمشا اور نیہا نے بھی مسکراتے ہوئے چاند کو دیکھا اور دعا مانگنے کے لیے ہاتھ بلند کر لیے۔ وجاہت اور شانزے نے ایک دوسرے کی سمت دیکھا مگر کہنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ ہزارہ بیگم نے برسوں پرانی روایت کے مطابق عید کی سوئیاں اپنے ہاتھوں سے پکائی تھی اور پھر گھر کے سب مرد حضرات عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ہزارہ بیگم کے پاس پہنچ گئے تھے۔ وہ سب کے سلام کا جواب دیتی سویٹو کی طرف متوجہ ہوئیں۔ ماشاءاللہ میرا بچہ کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ ہزارہ بیگم فوراً ہی کل پڑھنے لگی۔ ہزارہ بیگم نے تینوں پہ پھونک ماری اور وہ سب باہر کی جانب بڑھ گئیں۔ سنو وہ دادی بے فکر رہیں، دادا ابا پھوپھا اور چاچی کے قبروں سے ہوتے ہوئے ہی آئیں گے۔ سویٹو نے فوراً ہی پلٹ کے ان کی تسلی کروائی۔ ہزارہ بیگم نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے سر ہلایا۔ عید مبارک اماں۔ شگفتہ نے سکون سے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے ساس کو مبارکباد دی۔ خیر مبارک شگفتہ، خوش رہو، آباد رہو۔ ہزارہ بیگم نے فوراً ہی اپنی بہو کو دعاؤں کے حصار میں لیا۔ سدا سہاگن رہو اماں، آپ کے ہی دم سے یہ گھر ہے، بس اب دعا کریں نکاح کی تقریب خیریت سے نمٹ جائے۔ کیا تھا اگر شانزے اور سویٹو دادی کی اداسی سے بھری ہوئی آواز سن کے سویٹو کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے جو جائے نمازیں لینے لاؤنج میں واپس آ رہا تھا۔ میری آخری خواہش تھی کہ شانی اور سویٹو کی شادی دیکھ کے ہی آنکھیں بند ہوتیں۔ خواہش تو میری بھی یہی تھی اماں، لیکن اٹھ جاؤ شانی، دادی 2 بار آ چکی ہیں اور تمہیں سوتا دیکھ کے غصے سے واپس گئی ہیں۔ رمشا نے ہیئر اسٹریٹ کرتے ہوئے بلند آواز میں سوتی ہوئی شانزے کو ایک بار پھر جگانے کی ناکام کوشش کی۔ جلدی کرو، ابھی تمہاری وہ پڑھی لکھی سسرال آ دھمکے گی۔ نیہا نے کہکہ لگا کے رمشا کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا۔ شانزے نے بری طرح سلگتے ہوئے دل ہی دل میں دونوں کو بے بھاؤکی سنائی۔ اف، مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے، بالآخر ہم میں سے کسی کی تو شادی ہو رہی ہے۔ ہاں سب مل کے میری بربادی کا جشن مناؤ۔ شانزے نے دکھ سے سوچا، اٹھ جاؤ بی بنو، اب کس بات کے نخرے ہیں؟ رمشا نے بھی جاتے ہوئے نمک چھڑکنا مناسب جانا۔ ہر چیز تمہاری چوائس اور مرضی کے مطابق ہو رہی ہے، چلو جلدی کرو ورنہ دلہن کے علاوہ ہم سب تیار ہو کر بیٹھے ہوں گے قاضی کے سامنے۔ کمرہ خالی محسوس ہوتے ہی شانزے نے مایوسی سے اپنے اوپر سے چادر اتاری اور سامنے آئینے میں خود کو دیکھ کر رومانسی ہو گئی، جہاں ایک طرف لڑکیاں تیار ہو کر لاؤنج میں بیٹھ کے اپنے اپنے گلے کے انجانے سر کو چھیڑ رہی تھی تو وہی وجاہت ادھر ادھر دیکھتے ہوئے رازداری کے ساتھ دادی کے کمرے کی سمت گامزن تھا۔ گیٹ پہ رک کر لمحہ بھر کے لیے خود پہ قابو پایا اور اپنی ہمت بندھاتا ہوا دروازے پہ دستک دے ہی دی۔ سنو اے جانے جانا، تم میری ہو۔ شگفتہ برائڈل ڈریس لیے شانزے کے پاس آئیں اور اسے اداس بیٹھا اپنی ہاتھوں پہ سجی ہوئی مہندی کو تکتا ہوا دیکھ کے مسکرا اٹھیں۔ ویسے تو میری بہت چاہتی تم میرے سویٹو کے نام کی مہندی لگاتی، لیکن چلو جیسے تمہاری مرضی، اگر کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ شانزے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے تمہیں کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے، لیکن بندہ بشر ہوں، ہو سکتا ہے کبھی اپنی اولاد کے آگے تمہارے ساتھ۔ شانزے بے اختیار ہو کے ان کے ساتھ لپٹ گئی تو وہ ادھوری بات چھوڑ کر شانزے کو اپنے ساتھ لگا گئی۔ مجھے معاف کر دیں پلیز، مجھے معاف کر دیں۔ ہچکیوں میں بمشکل اپنی بات پوری کرتی شانزے نے شگفتہ کو پریشان کر دیا۔ کیا ہو گیا ہے شانی، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ حیران و پریشان شگفتہ نے کندھوں سے پکڑ کے شانزے کو اپنے سامنے کیا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی دل گھبرا رہا تھا۔ اوف، تم نے تو ڈرا ہی دیا، ایسا ہی ہوتا ہے، آسان کہاں اپنا گھر چھوڑ کے جانا، لیکن دنیا کا چلن ہی یہی ہے۔ اور ویسے بھی ابھی تو صرف نکاح ہی ہو رہا ہے، دیکھو کب پیپرز بنتے ہیں، کب جاتی ہو، مت پریشان ہو ابھی سے۔ ارے واہ ماشاءاللہ، بہت روپ آیا ہے میری شانی پہ۔
ہزارہ بیگم نے کمرے میں داخل ہوتے ہی دلہن بنی ہوئی شانزے کو دیکھا اور بلائی لی۔ سارا بھی بس راستے میں ہے، کسی بھی وقت پہنچ جائے گی، تسلی دیتی ہوئی نانی نے الجھتی ہوئی شانزے کو بغور دیکھا اور مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ تم دونوں کو بہت خوشی ہو رہی ہے؟ وہ رمشا اور نیہا سے پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ کیوں نہ ہو، آخر تمہاری شادی اب جیسی بھی ہو تو ہماری کزن ہی نا، نیہا نے انکساری سے جواب دیا۔ بائی دی وے، کیا تمہیں خوشی نہیں؟ ارے شانی، سویٹو نے اتنا خوبصورت لان سجوایا ہے، اسٹیج کو لائٹس بھی کمال کی چوز کی ہیں، ایک ایک چیز اپنے منہ سے بول رہی ہے، کسی آرٹسٹ کے ہاتھ لگے ہیں، اس میں کیا شک، ہر کام میں ایک نفاست ہے اس کے۔ نیہا نے بھی کھلے دل سے اسے سراہا۔ جو کام کرتا ہے دل سے کرتا ہے، اسی لیے پچھتانا نہیں۔ نیہا نے ترچھی نظروں سے شانزے کو دیکھا جو گم سم سی بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں شانی آپی، عرفان نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے گجرے کا شاپر ڈریسنگ پہ رکھا اور شانزے کو دیکھ کے بے ساختہ تعریف کی۔ تھینک یو گڑیا، تم بھی بہت کیوٹ لگ رہی ہو۔ شانزے نے بھی پہلی بار کسی اور کی سچے دل سے تعریف کی تھی۔ اچانک سارا نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بلند آواز میں اپنی موجودگی کا اعلان کیا تو شانزے چونک کر انہیں دیکھنے لگی اور پھر بے ساختہ اٹھ کے سارا کے گلے لگ گئی۔ مما مما، ہچکیوں کے ساتھ روتی ہوئی شانزے چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی جو ماں کو سامنے دیکھ کے شکایت لگانے والے انداز میں ان کا ہاتھ تامے بیٹھی ہوئی تھی۔ بس بس میری جان، میں آ گئی ہوں نا، بس کرو شاباش۔ سارا بوکھلا گئی۔ شانزے کو چپ کرواتے وہ خود بھی رونے لگی۔ کتنی پیاری لگ رہی ہے میری بچی، مجھے معاف کر دینا بیٹی، میں ایک بری ماں ہوں جو بیٹی کو چھوڑ کے اپنا ہی دکھ مناتی رہی۔ مجھے احساس ہے میں نے زیادتی کی ہے، لیکن میں ہی اس کا ازالہ بھی کروں گی، بہت دھوم دھام سے اپنی بیٹی کی شادی کروں گی اور اپنے ساتھ ہی لے جاؤں گی۔ بہت اکیلے رہ لیا ہم دونوں، اب رخصتی تک تم میرے پاس ہی رہنا۔ سارا کے جانے کے بعد شانزے نے پھر سے کوشش کی کہ اپنی بات سمجھا سکے۔ میری نادانی کی اتنی بڑی سزا نہیں مل سکتی مجھے، پلیز نیہا، پلیز رمشا، ڈو سم تھنگ۔ مجھے اس نفسیاتی سے شادی نہیں کرنی، وہ پاگل ہے پورا کا پورا، مجھے نہیں کرنی اس سے شادی۔ شانزے نے سر جھکا کے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ ڈھانپ لیا۔ پھر کس سے کرنی ہے؟ شانزے نے کرنٹ کھاتے ہوئے چہرہ اوپر کیا اور رمشا نیہا کو نہ پا کے حیران رہ گئی۔ نظریں بھٹکتی ہوئی سامنے آئینے کی سمت گئیں جہاں انیس کے پیچھے کھڑا وجاہت اپنی بولتی ہوئی نگاہیں اسی پہ جمائے سوال پوچھ رہا تھا۔ بتاؤ اب کس سے شادی کرنی ہے؟ میں منتظر ہوں جواب کا۔ سکون سے سینے پہ ہاتھ باندھ کے وجاہت نے دھیرے دھیرے قدم بڑھائے اور شانزے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ شانزے نے بھی گہری سانس لے کر خود کو حوصلہ دیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دیا، تم سے، زنانہ آدمی سے۔ وجاہت نے انگلی سے اپنی سمت اشارہ کیا اور تصدیق چاہی۔ آر یو شور؟ شکوہ بھری نگاہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے شانزے نے نظریں نیچے کر لیں۔ میری غلطی تھی، سب کا احساس کرنے کو تمہاری کمزوری سمجھ بیٹھی، آئی ایم سوری، لیکن مجھے اب اس پاگل سے شادی نہیں کرنی۔ سر جھکا کے دلہن بنی ہوئی شانزے اپنے ہاتھ مسلتے ہوئے جیسے بیتے ہوئے وقت کو بلانا چاہتی تھی۔ پلیز اس خود پسند آدمی سے مجھے بچا لو۔ ہر ممکن کوشش کی، لیکن اب میں ایک شرط پہ ہاں بولوں گا۔ دراز قد وجاہت نے اسے بھرپور نگاہوں سے دیکھا اور دھیرے سے مسکرا دیا۔ کیا تم اب شرطیں لگاؤ گے؟ شانزے نے ممکن حد تک آنکھوں کو کھولتے ہوئے ان نظروں کے سامنے کھڑے وجاہت کو دیکھا جو اسی پہ اپنی زندگی سے روشن آنکھیں مرکوز کیے ہوئے تھا، اور بالآخر کیوپٹ کا تیر کام کر ہی گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا وجاہت کی مسکراہٹ کس قدر جان لیوا تھی، اوپر سے بولتی ہوئی نگاہیں جو اسی پہ مرکوز تھیں۔ اچھا بتاؤ کیا شرط ہے؟ دھک دھک کرتے دل کی اس بے ایمانی پہ شانزے نہ حیران تھی نہ ہی پریشان، بلکہ ایک انجانا سا سکون اپنے اندر بڑھتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ موقع کا فائدہ نہیں اٹھایا تو تم شکایت کرو گی، مرد نہیں ہوں۔ وجاہت نے زیر لب مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ تم سے یہ امید تو نہیں تھی، لیکن کہہ دو جو کہنا ہے، دیکھو ابھی تو مجبوری ہے، آج تو میں تم کو برداشت کر لوں گا، لیکن جب رخصتی کے وقت تیار ہوگی تو۔ شانزے کی سانس رک سی گئی، یعنی وہ راضی تھا اب نانی اور ماما بھی مان جائیں گی، چاہے جانے کا دل فریب احساس اس کے رگ رگ میں سرایت کر گیا۔ میں خود تمہیں لک دوں گا، کوئی اعتراض تو نہیں ہے تمہیں؟ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے شانزے نے دھیرے سے نفی میں سر ہلا دیا۔ لیکن جب لوگ پوچھیں گے کہ کہاں سے تیار ہوئی ہو تو کیا جواب دو گی؟ وجاہت نے بھی مسکراتے ہوئے دونوں ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے اور دھیرے سے شانزے کے قریب ہوا۔ کیونکہ جتنا میں تم کو جانتا ہوں اور کوئی نہیں جان سکتا، بچپن کی پریکٹس بھی ہے نا۔ ہاں تو بتا دوں گی سب کو، میرا ولیمہ ہوگا میری مرضی، جس سے مرضی تیار ہوں، کوئی کچھ کہہ کے تو دیکھے، ہر ایک کو بتا دوں گی کہ دو شرارت سے بھرپور نگاہوں کو خود پہ مرکوز دیکھ کے شانزے کی بولتی بند ہو گئی، لیکن اسی وقت دھاڑ کے ساتھ دروازہ کھلا اور باجماعت جواب موصول ہوا۔ ہمارے سویٹو نے تیار کیا ہے۔ شانزے نے ہر ایک کا چہرہ دیکھا جو خوشی سے کھل رہا تھا۔ ایک چھوٹی سی ہاں نے گھر کا پرانا ماحول واپس کر دیا تھا اور یقیناً شانزے کو یہ احساس بھی دلا دیا تھا کہ ظاہری حلیہ بدل سکتا ہے لیکن خراب فطرت نہیں بدل سکتی۔ وجاہت نے بھی جھکی ہوئی پلکوں کے ساتھ شرمیلی مسکراہٹ دیکھی، ایک نظر اپنی دادی اور پھوپھو پہ بھی ڈالی جن کا چہرہ پرسکون تھا۔ ہاں، ایک ذرا سی انا کے پیچھے ان لوگوں کو دکھ دینا اچھی بات نہیں تھی، اور جب بات ہو دل کی خوشی کی تو انا کہاں بیچ میں آتی اچھی لگتی ہے۔ سنو اے جانے جانا، تم میرے ہی ہو۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔